السلام علیکم، ویلکم ٹو زنجانی ٹی وی. میں ہوں سید مصور علی زنجانی اور ہمارا جو منتھلی پروگرام ہے ماہ مئی کا. ماہ مئی بہت زیادہ اہمیت کا حامل بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہے. سب سے امپورٹنٹلی رمضان کا آخری عشرہ، اور رمضان کے آخری عشرے میں جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ نزول قرآن کی طاق راتیں بھی ہمیں ملیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخری عشرے سے پہلے ضربت کا بھی دن آتا ہے، اور وہ بھی ماہ مئی میں ہی ہے. ضربت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام اور اس کے بعد ان کی شہادت کا بھی دن. تو اس لحاظ سے ماہ مئی اسلامی تواریخ کے لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. جیسے ہی منتھ آف مئی سٹارٹ ہوگا، بہت ساری اہم اسلامی واقعات جو ہیں ان کی ابتدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور بالکل وسط میں جا کے 14 تاریخ کو انشاءاللہ اگر چاند نظر آتا ہے 13 کو، تو انشاءاللہ 14 تاریخ کے اکارڈنگلی ہم لوگ عید کی خوشی بھی منا رہے ہوں گے. لیکن جہاں پہ عید کی خوشیاں ہیں، وہیں پہ ہمیں جو آج کل کووڈ کی بیماری ہے اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی اشد ضرورت ہے. نہ صرف اپنی بلکہ اپنے تمام پیاروں کی، اپنے عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، اور جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں پورے معاشرے اور پورے سوسائٹی کی ہر لحاظ سے احتیاط اور یہ ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ رہنی چاہیے. جیسے کہ آپ لوگوں نے رمضان میں عبادات کے دوران تمام تر فرائض بڑی بخوبی طور کے پر انجام دیے، وہیں پہ معاشرتی طور کے اوپر اور انسانیت کے لحاظ سے بھی کچھ فریضے جو ہیں ہمارے اوپر انڈیویجولی طور کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں، جس کو آپ لوگ عید کے تہوار پہ یا کوئی بھی ایسا تہوار جس میں بہت زیادہ گیدرنگ آپ لوگ کر رہے ہیں، اس میں خاص احتیاط کی اشد ضرورت ہے. تو بیسیکلی ہم لوگ دیکھیں تو جہاں پہ عید کی خوشیاں ہمیں اس ماہ مئی میں ملتی ہیں، اور ماہ مئی کی عید کی خوشیوں کے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں تو بیسیکلی ہمیں اسی مہینے میں معجزہ شق القمر بھی ہے. یعنی کہ جب چاند کو 2 ٹکڑے کیا گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگلی کے اشارے سے، وہ بھی ہمیں اسی منتھ آف مئی میں دیکھنے کو ملے گا اسلامی ڈیٹس کے اکارڈنگلی. اس کے ساتھ ساتھ غیبت امام زمانہ بھی ہے، تو غیبت کا جو آغاز ہے یہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقد کا بھی دن آتا ہے جو کہ عقد خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اہم اسلامی واقعات ہیں، لیکن جو ایک بہت زیادہ امت کے لیے، جو کہ ایک مسلمانوں کے لیے تھوڑا سا درد رکھنے والا واقعہ ہے، وہ جو کہ ہمیں منتھ کے آغاز میں مل رہا ہے، شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی. وہیں پہ ہمیں عید کی خوشیوں کے بعد ایک اور اسلامی ایونٹ ایسا آئے گا جو کہ یوم انہدام ہے جنت البقیع کا، جو کہ مدینہ شریف میں جنت البقیع کو بالکل زمین کے ساتھ فلیٹ کر دیا گیا تھا. اس کے یوم انہدام کا بھی دن آئے گا، اور وہ بھی ماہ مئی میں ہی آتا ہے. اس کے ساتھ مزید ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس فتح جنگ احد بھی ہے بالکل اختتام میں جا کے اس مہینے میں. لیکن فتح جنگ احد سے پہلے ہمارے پاس شہادت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. اور امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ آپ کو علم ہے کہ بہت سارے علوم کی جا کے جو بنیاد ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مل جاتی ہے. تو ایک ابتدا میں شہادت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، اور اس کے بعد بالکل اختتام میں جا کے شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور وسط میں عید کا تہوار. تو بہت سارے اسلامی ایونٹس ہیں جو کہ اس مہینے میں آپ لوگوں کو دیکھنے نصیب ہوں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ پلانٹری پوزیشنز کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری پلانٹری پوزیشنز بھی چینج ہونے جا رہی ہیں. ایک میجر پلانٹ سیٹرن کی ریٹروگریشن سٹارٹ ہونی ہے 24 مئی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل لاسٹ ویک میں جا کے مرکری جو کہ کمیونیکیشن کا پلانٹ ہے عطارد، اس کے رجت کے ایام سٹارٹ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ عطارد جہاں پہ اپنی پوزیشن چینج کرے گا اور آخری ہفتے میں جا کے رجت پذیر ہوگا، تو اگلا مہینہ بھی بہت زیادہ احتیاط کا حامل ہوگا کمیونیکیشن کے لحاظ سے. اور گو کہ اس پورے مہینے کی جو اختتامی صورت ہے وہ تو بہت ہی زیادہ احتیاط کی حامل ہے، کیونکہ جہاں پہ میجر پلانٹ سیٹرن کی ریٹروگریشن ہے، مرکری کی ریٹروگریشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 26 مئی کو لگنے والا اس سال کا پہلا مکمل قمری گرہن ہے، پہلا لونر ایکلپس جو کہ اس سال کا ہوگا. اور قمری گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے ڈیفینیٹلی طور کے اوپر آپ لوگ نماز خسوف لازمی طور کے اوپر پڑھیے گا، نماز آیات پڑھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ جو ضرور بنتا ہے آپ لوگوں کا وہ ڈیفینیٹلی طور کے اوپر دیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ڈیٹیلز آپ لوگوں کو جو میری گرہن کی ویڈیو ہے اس میں بھی آپ لوگوں کو گرہن کے اعتبار سے دیکھنی انشاءاللہ سننے کو مل جائے گی. مزید ہر زوڈک سائن کے الگ الگ ہر زوڈک سائن کے اوپر
گرہن کہاں پہ لگ رہا ہے اور اس کے کیا منفی اثرات ہے، اس کے اوپر بھی ہم لوگ انشاءاللہ اپنے اسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اور اس کے اکارڈنگلی میری کوشش ہے کہ میرا یہ جو پروگرام ہے اس کو میں سیپریٹلی ہر زوڈک سائن کے اکارڈنگلی کروں، تاکہ ہر زوڈک سائن پراپرلی طور کے اوپر پورا پروگرام جو ہے اس کو بڑے غور سے سن سکیں اور اس کے اکارڈنگلی اپنی تمام تر احتیاطی تدابیر و پلاننگز جو ہیں اس کو مرتب دے سکیں. تو آئیے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا زوڈک سائن ایریز برج حمل ہمیں ماہ مئی کے حوالے سے کیا بتاتا ہے. ایریز برج حمل، ایریز والوں کا بیسکلی جو پورا مہینہ ہے ماہ مئی کو دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے لیے یہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پہلا وہ حصہ ہے جو کہ یکم سے لے کے 15 تک کے ایام ہیں. یکم سے 15 تک کے اکارڈنگلی دیکھا جائے تو بیسکلی آپ لوگوں کے ایسے تمام معاملات جو کہ مینٹلی ڈسیزن کے حوالے سے ہیں بہت زیادہ خوشگوار رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. فائنینشلی میٹرز آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت اور پازیٹیو رہیں گے، آپ کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ رہے گا، کمیونیکیشن سکلز آپ لوگوں کے ڈیولپ رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. نہ صرف خان کی صورتحال بلکہ آپ لوگوں کی کام کرنے کی روٹین، بزنس، آپ لوگوں کے کریئر، کاروبار، اس میں بھی اضافے کا رجحان آپ لوگوں کو انشاءاللہ دیکھنا نصیب ہوگا. آپ لوگوں کے غلط فہمیاں جو کہ عزیز و قارب رشتہ داروں سے چل رہی ہیں وہ بھی پہلے 15 دن میں کوشش کرنے سے کافی حد تک انشاءاللہ خاتمے کی طرف بڑھ سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ممکنہ طور کے پر آپ کو پہلے 15 دنوں میں سفر کی بھی نوید نظر آتی ہے. تو سفر کر رہے ہیں، سفر سے پہلے صدقہ ضرور دیں، کیونکہ بیسکلی گرہن جو لگنے جا رہا ہے گو کہ وہ 26 کو لگے گا، لیکن اس کے اثرات 15 دن پہلے اور 15 دن بعد تک رہتے ہیں. تو اس کے اکارڈنگلی آپ لوگوں نے جب بھی سفر کرنا ہے صدقہ لازمی طور کے پر دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا اگر ہم لوگ مہینہ دیکھتے ہیں، اسپیشلی جو پہلے 15 دن کی ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ پہلے 15 دن میں آپ لوگوں کا کریئر، کاروبار، روزگار اور ذاتی بزنس سے مالی فوائد بہت زیادہ خوبصورت رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. ازدواجی زندگی میں جو رنجشیں، تکلیفیں، پریشانیاں چل رہی ہیں وہ بھی کوشش کرنے سے کافی حد تک انشاءاللہ سمٹ جائیں گی. 15 کے بعد کے آپ لوگوں کے حالات دیکھیں تو ان کو بھی ہم لوگ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پلانٹری پوزیشنز کے اکارڈنگلی، کیونکہ 15 سے لے کے 20 تک کا جو ٹائم ہے یہ ایک ایسا ٹائم ہے، ان 5 دنوں میں آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی پرابلمز، ہرڈلز، مشکلات رہنے کی انڈیکیشنز ہیں، لیکن یہ ایسی پرابلمز ہوں گی جو کہ کوشش کرنے سے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. تھوڑا سا طبیعت کے اوپر سستی، کاہلی حاوی رہتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن یہ سستی، کاہلی آپ لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ تبھی ہو پائیں گی جب آپ لوگوں کے پاس پلاننگز موجود ہوں گی. اور یہ پلاننگز آپ کی ہر صورت میں آپ کے پاس رہنی چاہیے، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ لوگ بیسکلی جاب کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، یا ایون مشترکہ بنیادوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا جو 15 سے لے کے 20 تک کے ایام ہیں ان میں آپ کوشش کریں کہ جو بھی آپ لوگوں نے چیزیں پلان آؤٹ کرنی ہیں اگلے آنے والے دنوں میں، جو کہ 21 سے لے کے 31 تک کے معاملات ہیں، ان میں جو چیزیں پلان آؤٹ کرنی ہیں آپ انہی 5 دنوں میں کر لیں، چاہے وہ ریلیشنز کو لے کے ہوں، چاہے وہ آپ لوگوں کے بیسکلی پراپرٹی کے ڈیل اپ ہوں، آپ کی وراثتی پرابلمز ہوں، یا کہ آپ کی لٹیگیشنز کے معاملات ہیں. ہر صورت کو آپ لوگوں نے سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے انہی 5 دنوں میں، کیونکہ یہ 5 دن کافی حد تک آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ خوبصورت ہوں گے. کہ جو چھوٹی چھوٹی ہرڈلز ہیں ان کو آپ لوگ اپنے انرجی لیول کو مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ پرابلمز کو بھی سارٹ آؤٹ کرنے کی قابلیت بنائے ہوئے نظر آتے ہیں، اسپیشلی رومانوی زندگی سے جڑے ہوئے معاملات. اب بات کرتے ہیں ہم لوگ آپ کے آخری 10 دنوں کی، جو آخری عشرہ ہے بیسکلی 21 سے لے کے 31 تک کے جو ٹائم فریم ہے آپ لوگوں کے، ان میں پلانٹری پوزیشنز بہت میجر چینج ہونے جا رہی ہیں. اور گرہن بھی کیونکہ اسی ایام میں لگیں گے تو بیسکلی جو آخری 10 دن ہیں اس پورے مہینے کے وہ آپ لوگوں کے لیے خاص احتیاط کن ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ایسے تمام لوگوں کے لیے جو کہ اپنے آبائی شہر یا وطن سے دور کام کر رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ اگر ٹریول کرنے کے شائق ہیں اور آخری 10 دنوں میں بیرون ملک سفر کی آپ لوگوں کی خواہش ہے، ڈیلے ہو سکتا ہے، پرابلمز آ سکتی ہیں، ہرڈلز آ سکتی ہیں، یا پھر دوران سفر آپ لوگوں کو کسی نہ کسی طور پہ اپنے لگیج یا دوسروں کی طرف سے بھی پرابلمز کی انڈیکیشنز موجود ہیں. کانفیڈنس لیول آپ لوگوں کا تھوڑا سا کم ہوگا، کمیونیکیشن سکلز تھوڑے سے ڈسٹرب رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلا وجہ کی غلط فہمیاں جنم لیتی ہوئی نظر آتی ہیں، معاملات اتنے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں گے شاید جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو اس کے اکارڈنگلی جو آخری 10 دن ہے اس کے لیے تمام تر پلاننگز آپ لوگوں نے پہلے ہی کر کے رکھنی ہے، اسپیشلی 15 سے 20 کے درمیان میں، اور اگر 15 سے بھی پہلے کر لیں تو زیادہ مثبت رہ پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو آخری 10 دن ہیں اس میں آپ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں آپ لوگ اس میں جلد بازی مت کریں، آپ لوگ بہت زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، حالات کی مکمل تصویر کشی کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلے کی طرف بڑھیں تو زیادہ مناسب پازیٹیو رہے گا. اور آخری 10 دنوں میں اپنی صحت کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کی اشد ضرورت رہے گی، نہ صرف صحت کے بارے میں بلکہ آپ لوگوں کے جو ملازمتی معاملات ہیں، آپ لوگوں کی جو کام کی ذمہ داریاں ہیں جو آپ کے پر عائد ہو رہی ہیں وہ بھی، اور آپ کے کو ورکرز کے ساتھ روابط بھی. رومانوی زندگی بھی حساسیت کا شکار نظر آتی ہے، اور رومانوی زندگی میں حساسیت بڑھنے کی بھی انڈیکیشنز ہیں، کیونکہ کمیونیکیشن گیپ کم ہو رہا ہے، اسپیشلی اس پورے مہینے کے
آخری ہفتے میں، جو آخری ہفتہ ہے اس پورے مہینے کا، ماہ مئی کا، اس میں آپ لوگوں کی رومانوی زندگی، آپ لوگوں کے ریلیشنز، آپ لوگوں کے ایسے کام جو کہ بزنس سے ریلیٹ کرتے ہیں، کسی نہ کسی طور کے اوپر ہرڈلز، پرابلمز، پریشانیاں رہنے کی انڈیکیشنز ہیں، جس کو آپ لوگ وقفہ وقفہ سے صدقہ کی صورت میں بہتر کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، یا پھر پہلے سے کی گئی پلاننگز کی وجہ سے بھی آپ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی قابلیت بنائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ پورا مہینہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائیوں کا تعاون آپ کے ساتھ بحال رہتا ہوا نظر آئے گا، اسپیشلی جو پہلے 15 دن ہیں ان میں جو تجدید کا عمل ہو رہا ہے، یہ تجدید کا عمل انشاءاللہ آپ کو اگلے 15 دنوں میں بھی بھرپور فائدہ دلا پائے گا، اور آپ کو جب بھی کوئی پرابلم یا کسی دوسرے کی اشد ضرورت ہوگی، اسپیشلی چاہے ریلیٹیو کی، چاہے سوشل لنکس میں سے کسی بھی فرد کی، تو آپ کو فوری طور کے اوپر ان کی طرف سے انشاءاللہ رابطہ بھی بحال دیکھنے کا نصیب ہوگا، اور ان کی طرف سے معاونت بھی انشاءاللہ آپ کو ڈیفینیٹلی طور کے اوپر مل پائے گی۔ لیکن یہ پورے مہینے کا جو بیسکلی آپ لوگ اپنا صدقہ دیں گے، اسپیشلی گرہن کے اوقات کے درمیان اور گرہن سے پہلے بھی، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا گندم یا باجرے کا، جو کہ آپ ہر اتوار والے دن دے سکتے ہیں، اور اسپیشلی جو گرہن کے دوران آپ لوگ صدقہ دیں گے، جس دن گرہن لگ رہا ہے 26 تاریخ کو، اس دن آپ لوگ اپنا صدقہ دیں گے کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا، حسب توفیق۔ ٹورس برج ثور، برج ثور کے حامل جو لوگ ہیں، پورے مہینے ماہ مئی کی اگر ہم لوگ بات کریں تو پورے منتھ کو آپ لوگوں کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا وہ حصہ ہے جو کہ 1 سے لے کے 20 تاریخ تک ہے، اور اس کے بعد 21 سے لے کے 31 مئی تک۔ پہلے حصے میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کی ذہنی جو کیفیت ہے، جو تھوڑی سی انسرٹن تھی پچھلے منتھ میں، تھوڑا سا غیر مستقل مزاجی تھی، آپ لوگ چیزوں کے بارے میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں تھے، آپ لوگوں کی فیملی لائف اتنی خوبصورت نہیں چل رہی تھی، بلا وجہ کے پرابلمز، ہرڈلز، مس کمیونیکیشن تھا، عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائیوں کی طرف سے وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہو پا رہی تھی جو کہ آپ لوگ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، کسی نہ کسی طور کے اوپر مسائل کا شکار تھے، اسپیشلی فائنینشلی طور کے اوپر میرٹس آپ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ خوبصورت نہیں تھے، جلد بازی میں مالی فیصلے کرنے کی وجہ سے پرابلمز آ چکی تھیں، جلد بازی میں فائنینشلی طور کے اوپر اقدامات کرنے کی وجہ سے پرابلم چل رہی تھیں، تو ایسے تمام معاملات آپ لوگ پہلے ہی 20 دنوں میں، جو کہ 1 سے 20 تک کا ٹائم ہے، ان میں سٹل تھوڑا سا آن اینڈ آف فیس کریں گے، لیکن جیسے ہی نیا چاند شروع ہوگا، ماہ شوال کا جب چاند شروع ہوگا تو آپ کی پرابلمز کافی حد تک کم ہونا شروع ہو جائیں گی، نئے چاند کے ساتھ ہی مسائل میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی کمی آنا شروع ہو جائے گی، بہت ساری پرابلمز، ہرڈلز کافی حد تک آپ لوگ اپنی مثبت سوچ کی وجہ سے ان کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیں گے، چاہے وہ مالی طور کے اوپر ہوں، آپ لوگوں کے خانگی طور کے اوپر ہوں، آپ کے وراثتی ہوں، لٹیگیشنز ہوں، کام کی روٹین سے ہو، چاہے وہ رومانوی زندگی سے ہیں، اگر آپ صاحب اولاد ہیں، ایون اولاد کی زندگی سے ہی جڑی کوئی پرابلمز ہی کیوں نہ ہو، آپ لوگ جیسے ہی نیا چاند دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد سے چیزیں کافی حد تک آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی، آپ لوگوں کی سوچ میں مثبت پہلو اجاگر ہونا شروع ہو جائیں گے، جو انسرٹن کیفیت سی اس سے آپ لوگ انشاءاللہ باہر نکل آئیں گے، لیکن جو پہلے 14 دن ہیں ان میں آپ لوگوں نے تمام طرح ایسے معاملات جو کہ ڈیسیژن میکنگ کے لحاظ سے ہیں، اس میں آپ لوگوں نے مخلص باپ کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے، ان کے ساتھ معاملات کو سوچ کے شیئر کر کے ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے حالات کی مکمل تصویر کشی کرنے کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کریں تو آپ لوگوں کے لیے زیادہ مناسب اور مثبت اور پازیٹیو رہے گا۔ آپ لوگوں کے وہ فائنینشیل پرابلمس جو کہ دوسروں کی وجہ سے ہیں، پہلے ہی 15 دن میں کوشش کرنے کی اور ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات چیت کرنے سے یہ پرابلمز بھی انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہونے کی طرف بڑھ جائیں گے، جس میں اچھا آپ لوگوں کو جو سپیڈ اپ چیزیں نظر آئیں گی وہ شوال کے بعد سے نظر آئیں گی، 1 شوال کے بعد سے جیسے ہی نیا چاند نکلے گا، تو اسپیشلی یہ پورے منتھ کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ کے لیے عزت وقار رتبے کے لیے تو بہت اچھا ہے، آپ لوگوں کا نہ صرف عزت وقار رتبہ بڑھے گا بلکہ آپ کو اپنے کریئر کو بلڈ اپ کرنے کے اور کریئر کو آگے بڑھانے کے لیے مواقع بھی نصیب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس پورے مہینے میں جب بھی سفر کر رہے ہیں تو سفر سے پہلے صدقہ ضرور دیں، کیونکہ گرہن لگ رہا ہے بے شک 26 تاریخ کو، لیکن گرہن سے پہلے 15 دن اور گرہن کے بعد 15 دن منفی اثرات تو رہتے ہیں، اور دوران گرہن آپ کو علم ہے کہ آپ لوگوں نے 2 رکعت نماز خسوف ادا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ صدقہ جو دینا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے زوڈک سائن کے بعد آپ کو بتا دوں گا، لیکن آپ لوگوں نے اس پورے ہی مہینے میں آپ لوگوں نے جو پہلے 20 دن ہیں آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ جتنی چیزوں کو آپ لوگوں نے سمیٹنا ہے پورے مہینے کے لیے پہلے 20 دنوں میں آپ لوگ اس کو انجام دے لیں، اور زیادہ اچھا اور خوبصورت ٹائم آپ لوگوں کے لیے 15 تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک کا ٹائم ہے کہ 15 سے 20 کے درمیان میں جو بھی چیزیں آپ لوگ سمیٹنا چاہتے ہیں ان میں ترتیب دے لیں، جو چیزیں آپ لوگوں نے نئی شروع کرنی ہے، جن میں کوئی نئی شمولیت آپ لوگوں نے کرنی ہے، چاہے وہ پارٹنرشپ پہ ہوں، چاہے وہ آپ لوگ کے انڈیویجولی طور کے اوپر ہوں،
یا پھر ملازمت کے لیے کسی جگہ کے اوپر آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے، یا آپ کی جاب کی جو ذمہ داریاں ہیں جس کو کسی نہ کسی وجہ سے آپ لوگ ڈیلے کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کو آپ لوگ تکمیل دینا چاہتے ہیں، آپ لوگ اختتامی مراحل کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، تو تب بھی آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک یہ ٹائم فریم پازیٹیو رہے گا، جو کہ 15 سے لے کے 20 تک کا ٹائم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ہیلتھ میں آپ لوگوں کی امپروومنٹ بھی اسی اوقات میں اور اسی ایام میں آتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن صحت جسمانی آپ لوگوں کا جو آخری ہفتہ رہے گا ماہ مئی کا، اس میں دوبارہ سے تھوڑا سا احتیاط کی طرف بھی جا پائے گی۔ تو آپ لوگوں نے اس چیز کو بالکل بھی لائٹ نہیں لینا کہ آپ لوگوں کی اگر اس پورے منتھ کے مڈ میں صحت بہتر ہو رہی ہے تو آپ لوگ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں، اور آپ لوگ بالکل اس کو لائٹ موڈ میں لینا شروع کر دیں، اور لاسٹ ویک جو ہے اس میں بہت زیادہ آپ لوگ احتیاط مت کریں، تو پھر آپ کی پرابلمس دوبارہ سے ہو سکتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ صحت جسمانی جہاں بھی آپ کو انشاءاللہ نصیب ہو رہی ہیں، وہیں پہ آخری ہفتہ جو ہے اس پورے مہینے کا، اس میں آپ لوگوں نے خاص احتیاط ضرور کرنی ہے۔ اب دوسرے حصے کی اگر ہم لوگ بات کریں، جو دوسرا حصہ ہے جو کہ آخری عشرہ ہے، 21 سے لے کے 31 تک کا ٹائم فریم آپ کی زندگی میں ایسا ہے جس میں آپ لوگوں کے ایسے تمام معاملات جو کہ روز مرہ سے جڑے ہوئے ہیں، ڈے ٹو ڈے لائف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بلا وجہ کی ہرڈلز، بلا وجہ کی پرابلمز، رکاوٹیں، پریشانیاں، اسپیشلی لٹیگیشن کے معاملات میں، قانونی معاملات میں، کریئر بزنس کے معاملات میں، معاہدے عہد ٹائم کے اوپر پورے نہیں ہو پا رہے، اور ایون مشترکہ نوعیت کے ہوں یا ذاتی نوعیت کے ہوں، ہر صورت میں چیزیں اس طرح انجام نہیں ہو پا رہی جس طرح آپ کے ساتھ چیزوں کو کنفرم کیا گیا تھا۔ سب سے امپورٹنٹلی آخری عشرہ جو ہے فائنینشلی بینیفٹس کے حوالے سے بھی خاصا احتیاط کن ہے کہ فائنینشلی طور کے اوپر چیزیں اتنی زیادہ پازیٹیو نہیں ہیں شاید جتنی آپ کو دکھائی جا رہی ہیں یا جتنی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی آپ لوگوں نے تھوڑا سا مینٹلی پہلے سے پریپیئر رہنا ہے کہ مالی لین دین میں آخری 10 دنوں میں کوئی بہت بڑا مالی لین دین آپ مت کریں، کوئی بہت بڑی ڈیل یا ایگریمنٹ مت کریں، جہاں پراپرٹی کی سیل پرچیز، سواری کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی فائنل ڈیل کرنا، یا ایگریکلچر کے حوالے سے کوئی بلک کوانٹٹی میں چیزوں کو خرید لینا۔ آخری 10 دنوں میں ایسی تمام بڑی بڑی انویسٹمنٹس آپ لوگوں کو اوائڈ اور احتیاط کرنی چاہیے، ادروائز پہلے 20 دنوں میں ہر صورت کو چیزوں کو آپ لوگ انجام دے لیں، زیادہ مناسب پازیٹیو رہے گا۔ سب سے امپورٹنٹلی جو آپ لوگوں کا آخری ہفتہ ہے رومانوی زندگی کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ مس کمیونیکیشن رہنے کے چانسز ہیں، اولاد کی طرف سے فرما برداری میں تھوڑی سی کمی دیکھنے کو بھی مل سکتی ہے، جو کہ پورے مہینے کا آخری ہفتہ ہے۔ تو اس لحاظ سے چیزوں کو پہلے سے تھوڑا سا مینٹلی طور کے اوپر آپ پریپیئر رکھیں کہ آپ لوگوں کو آخری ویک میں بھی وہ پرابلمز نہ ہوں جو رومانوی زندگی سے ہیں، جو کہ ہیلتھ کے ایشوز سے ہیں، جو کہ اولاد کی طرف سے ہیں، یا فائنینشلی طور کے اوپر معاملات کی وجہ سے ہوں، یا بزنس کاروبار کی وجہ سے ہوں۔ چیزیں آپ پہلے سے انجام دے چکے ہوں گے، پہلے سے ترتیب کر چکے ہوں گے، تو پھر آپ لوگوں کو آخری عشرے میں بھی کچھ اتنی زیادہ پرابلمز نہیں دیکھنی پڑیں گی۔ لیکن پھر بھی جو گرہن لگ رہا ہے 26 تاریخ کو، 26 مئی کو لگنے والے گرہن میں آپ لوگوں کو علم ہے کہ 2 رکعت نماز خسوف آپ ادا کریں گے، اور دوران گرہن جو یا گرہن سے پہلے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے، وہ صدقہ بیسیکلی 26 تاریخ والے دن آپ لوگوں کا رہے گا حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کو، اور ویسے پورے مہینے جو آپ لوگ اپنا صدقہ دیں گے، پورے مہینے آپ لوگوں کا بیسیکلی صدقہ رہے گا وینسڈے والے دن کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا۔ جیمنائے برج جوزا، برج جوزا کے حامل جو لوگ ہیں، پورا منتھ آف مئی اگر دیکھا جائے تو ماہ مئی بیسیکلی آپ لوگوں کے لیے ایک تو نظر بد کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آن اینڈ آف نظر بد کے اثرات رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کو آپ لوگ بہتر صورت میں ٹیکل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے ہر لحاظ سے احتیاط کا حامل ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹلی کہ میجرلی جب تک آپ کی پلانٹری پوزیشن چینج نہیں ہو رہی، تو آپ لوگوں کا مائنڈ کا پلانٹ 12 ہاؤس میں ویک پوزیشن پہ ہے، جو کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اوور سینسٹیو رکھے گا۔ اوور سینسٹیوٹی کی طرف بھی آپ لوگوں کی چیزیں رہ سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی جہاں پہ قوت فیصلہ اتنی پازیٹیو نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت زیادہ آپ لوگ اپنے سوچتے ہوئے نظر آئیں گے، بہت زیادہ اپنے ذہن کے اوپر ان کو سوار کر لیں گے، اپنی پرسنالٹی کے اوپر آپ لوگ ان کو حاوی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ جو محنت کر رہے ہیں، جو آپ لوگ چیزوں کو آن ٹائم ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کسی نہ کسی وجہ سے رکاوٹ یا پریشانی آپ لوگوں کو دیکھنی پڑ سکتی ہے۔ تو سب سے مین چیز آپ لوگوں کو اس پورے مہینے کا یہ رہنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے ایک تو نظر بد کے جتنے بھی اثرات ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ نظر بد کے اثرات آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جو کہ روحانی وظائف، اپنے نام کا اسم اعظم، اور اس کے ساتھ صدقات کی صورت میں، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن کو ادا کرنے سے انشاءاللہ نظر بد کے اثرات آپ کے اوپر کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ چیز آپ لوگوں نے کرنی ہے وہ ہے بیسیکلی اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھنا، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا، اپنے ڈیسیژن میکنگ کو مضبوط رکھنا، کیونکہ پورے مہینے میں تھوڑا سا اوور سینسٹیو ہیں، ویک ڈیسیژن میکنگ کی طرف ہیں۔ تو آپ لوگ زندگی میں اس پورے مہینے کے سٹارٹ سے پہلے ہی اپنے چند اچھے لوگوں کو زندگی میں کیٹیگرائز کر لیں،
چاہے وہ دوستوں میں ہوں، چاہے وہ فیملی ممبرز ہیں، چاہے وہ آپ کے بزرگ ہیں، والدین ہیں، آپ کے شریک حیات ہو، شریک کار ہو، آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے والے لوگ ہوں، کوئی بھی فرد جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے اور سنسیئرلی آپ لوگوں کو ایڈوائس دے گا، جو بھی آپ کام کریں اس فرد سے چیزوں کو شیئر کریں، شیئر کرنے کے بعد چیزوں کو فائنل کریں تو زیادہ مناسب اور بہتر رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے مہینے کی جو لاسٹ ویک ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا لارڈ پلانٹ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، اور نہ صرف اس آخری مہینے کے ہفتے میں ہو، اس مہینے کے آخری ہفتے میں ہوگا، بلکہ اگلے مہینے بھی اس کے ایام چلیں گے۔ تو جب تک ریٹروگریشن رہے گی آپ لوگ تمام تر چیزوں کو پہلے سے پلان آؤٹ کر لیں، جو بھی چیزیں آپ لوگ انجام دینا چاہ رہے ہیں، جو بھی چیزوں کو آپ لوگوں نے شیڈول اپ کرنا ہے، اسپیشلی اس مہینے کے آخری ہفتے سے لے کے اگلے مہینے تک کی بھی چیزوں کو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس پورے مہینے میں مخلص لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پورا اپنا ایک روڈ میپ آپ لوگ ترتیب دیں، اس مہینے کا، اگلے مہینے کا، اور جو معاملات آپ نے انجام دینے ہیں، چاہے وہ انویسٹمنٹ کے ہیں، چاہے وہ مالی لین دین کے ہوں، چاہے وہ بزنس کے ہوں، کاروبار کے ہوں، زمین جائیداد، پراپرٹی سواری، وراثتی پرابلمز، لٹیگیشن کے حوالے سے معاملات، آپ لوگوں کے رومانوی زندگی، آپ لوگوں کی ازدواجی زندگی، ملازمت، مشترکہ کام، بزنس، آپ لوگوں کے سوشل لنکس، ہر طرح کے معاملات کی پلاننگز آپ کے پاس موجود رہنی چاہیے، اور یہ پلاننگز حتمی تبھی ہوں گی جب آپ لوگ مخلص لوگوں کے ساتھ چیزوں کو فائنل بیٹھ کے شیئر کریں گے اور ڈسکس کر کے پھر آپ فائنل کریں گے، اور پھر اسی کے اوپر آپ لوگ عمل پیرا بھی رہیں۔ درمیان میں آپ لوگوں نے کسی بھی وجہ سے اپنی چیزوں کو دوبارہ سے چینج نہیں کرنا، دوبارہ سے چیزوں کو ریٹ شیڈول نہیں کرنا، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کوئی نئی انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں، نئے بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ مشترکہ بنیادوں پہ ہوں، چاہے وہ آپ لوگ انڈیویجولی طور کے اوپر ہوں، یا پھر اپنی جاب کو سوئچ کرنے کا آپ کا ارادہ ہے، تو تب بھی آپ لوگ چیزوں کو ڈسکس کر کے پھر آپ لوگ پہلے 25 دنوں میں آپ لوگ چیزوں کو انجام دے لیں۔ 25 تاریخ سے پہلے تمام تر معاملات کو انجام دے لینا، ترتیب دے لینا، چاہے وہ انویسٹمنٹ کے ہیں، ملازمت کے ہیں، کاروبار کے ہیں، بزنس کے ہوں، چاہے وہ آپ کے تجدید کے معاملات ہیں عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائیوں کے ساتھ، چاہے وہ آپ کی گھریلو تعمیر کے ہوں، ڈیکوریشن کے ہوں، یا پھر آپ لوگوں کے ایگریکلچر سے، ٹریڈ سے، آپ لوگوں کے تعلیمی معاملات ہوں، تمام تر معاملات 25 تاریخ سے پہلے ہر صورت میں چیزوں کو انجام دینا، ترتیب دینا، پلان آؤٹ کر لینا بہت زیادہ اشد ضروری رہے گا، کیونکہ پہلے 25 دن آپ لوگوں کی زندگی میں ایسے ہیں جو کہ آپ کے اگلے مہینے بھی آپ لوگوں کے لیے مثبت بن سکتے ہیں اگر آپ چیزوں کو پلان آؤٹ کر لیں۔ اگر چیزیں آپ لوگ آن روٹین لے کے چل رہے ہیں، ویک ڈیسیژن میکنگ کی صورت میں چل رہی ہیں، ان شیڈول معاملات ہیں، آپ لوگ نہ اپنے دن کو شیڈول کر رہے ہیں، نہ چیزوں کو پلان آؤٹ کر رہے ہیں، نہ فائنینشلی میٹرز کو آپ لوگوں نے پلان آؤٹ کیا ہے، تو نہ صرف آپ لوگوں کی پرابلمز اس مہینے کے وسط کے بعد سے آہستہ آہستہ شروع ہو جائیں گی، بلکہ یہ پرابلمز آپ لوگوں کی اس مہینے کے آخری ہفتے میں مزید بڑھ سکتی ہیں، اور اگلے مہینے بھی اس کے اثرات رہیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں مخلص لوگوں کا تعاون شامل حال رکھیں، بزرگوں کی دعائیں اپنے پورے مہینے میں ڈیلی بیسس کے اوپر شامل حال رکھیں، تاکہ معاملات آپ کی زندگی میں خراب نہ ہوں، مثبت رہیں، پازیٹیو رہیں۔ فزیکل ہیلتھ کی بات کی جائے تو فزیکل ہیلتھ آپ لوگوں کی کوئی اتنی زیادہ میجرلی خراب نہیں رہے گی، صرف آپ اپنے آپ کو ایموشنلی طور کے اوپر تھوڑا سا ڈاؤن فیل کریں گے، اور وہ نظر بد کی اثرات کی وجہ سے ہوگا۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگوں نے صرف جو مشترکہ نوعیت کے کام ہیں یا ازدواجی زندگی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، شریک حیات کے ساتھ آپ کا روابط ہے، سوچ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو تھوڑا سا پازیٹیو رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور مشترکہ معاملات کے جتنے بھی کام ہیں شریک کار کے علاوہ کسی تیسرے بندے سے بھی چیزوں کو ایک دفعہ ریکنفرم کر کے پھر فائنلائز کرنا ہے، کیونکہ بیسکلی گرہن لگ رہا ہے آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں، گرہن لگے گا 26 کو، لیکن اس کے اثرات 15 دن پہلے اور 15 دن بعد تک رہیں گے، جس کی وجہ سے مشترکہ نوعیت کے کام اور آپ کی میرٹل لائف سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں بہت زیادہ پرابلمٹک ہو سکتی ہیں اگر آپ احتیاط نہیں کر رہے، اگر آپ چیزوں کو پلان آؤٹ نہیں کر رہے اور صدقہ نہیں دے رہے، اور آپ لوگوں کو علم ہے کہ دوران گرہن یا گرہن سے پہلے آپ لوگوں نے ادا کرنے ہیں 2 رکعت نماز آیات، جو کہ چاند گرہن کے اکارڈنگلی نماز خسوف ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ گرہن والے دن یعنی کہ 26 مئی کو آپ لوگ دیں گے حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا صدقہ۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے مہینے کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو یہ پورے مہینے میں فائنینشلی طور کے اوپر پوزیشن آپ لوگوں کی قدرے پازیٹیو ہو جائے گی، آپ لوگ جو ماضی کی پرابلمز، ہرڈلز، مشکلات فیس کرتے چلے آ رہے ہیں اس میں قدرے بہتر ہو جائے گی، لیکن 25 سے پہلے پلاننگز پھر بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے، اور پلاننگز رکھیں گے تو 25 کے بعد بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے مثبت رہیں گی۔ اگر پلاننگز نہیں ہوں گی
قرض دے رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، ایموشنلی طور کے اوپر انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، تو تب چیزیں آپ لوگوں کے لیے فائنینشلی طور کے اوپر ورسٹ ہو سکتی ہیں لاسٹ ویک میں، اور یہ ورسٹ پوزیشن پھر اگلے مہینے بھی آپ کے اوپر تھوڑی سی حاوی رہے گی۔ تو یہ پورا مہینہ اپنے آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ رکھنے کا، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کا ہے، اپنی سوچ میں دوسروں کی سوچ کو شامل کرنے کا ہے، خانگی ماحول میں مثبت پہلوؤں کو اجاگر رکھنے کا ہے، فیملی ممبرس کے ساتھ معاملات کو خوشگوار رکھنے کا ہے، والدہ کی صحت کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی چیزیں ہیں، پراپرٹی میں انویسٹمنٹ ہو، زمین جائیداد سواری میں انویسٹمنٹس ہوں، تو چیزوں کو بغیر سوچے سمجھے بالکل انجام نہیں دینا، اچھی طرح آپ لوگوں نے مشورہ کر کے پھر فائنلائز کرنا ہے، اسپیشلی گھر کی تعمیر یا گھر کی شفٹنگ کا بھی اگر ارادہ ہو تو تب بھی چیزیں آپ لوگوں نے اچھی طرح سوچ سمجھ کے تحمل مزاجی کے ساتھ انجام دینی ہے۔ رومانوی زندگی دیکھی جائے تو قدرے اس مہینے میں آپ لوگوں کے لیے کافی مثبت رہے گی، شریک محبت آپ لوگوں کے لیے سپورٹیو رہے گا، سپورٹیو رول پلے کرتا ہوا نظر آتا ہے، آپ اس کے ساتھ چیزوں کو شیئر کر سکتے ہیں، اولاد آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت نظر آتی ہے۔ اگر اولاد آپ لوگوں کی اس قابل ہے کہ وہ بالکل چیزوں کو سمجھ بوجھ رکھتی ہے تو اس کے ساتھ آپ لوگ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں، آپ کو کافی اچھا انشاءاللہ ان کی طرف سے بھی حالات کے مطابق ایک اچھا ڈیسیژن مل سکتا ہے، اچھی آپ کو ایڈوائز مل سکتی ہے، جس کو آپ لوگ اپنی سوچ کے مطابق پرکھنے کے بعد چیزوں کو فائنلائز کرنے کی پوزیشن پہ زیادہ بہتر ہوں گے۔ اس پورے مہینے میں بیسکلی آپ لوگوں کی انشورنس کلیم، لٹیگیشن یا وراثتی پرابلمس کے حوالے سے معاملات کو دیکھا جائے تو تھوڑا سا قدرے سست روی کے ساتھ ہی صحیح لیکن تھوڑا سا چلنا شروع ہو جائیں گے، بحال ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن سوشل لنکس آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوشگوار ہوں گے، ڈیولپ ہوں گے، اور سوشل لنک سے آپ لوگوں کو بھرپور فوائد مل سکتے ہیں اگر آپ لوگ ان سے چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں چیزوں کو شیئر کر کے لے کے چلیں، اور پورے مہینے میں آپ لوگوں نے احتیاطی تدابیر لازمی اپنانی ہے، اور احتیاطی تدابیر میں جہاں پہ گرہن کی احتیاط ہے وہیں پہ پورے مہینے کا جو وقفہ سے صدقہ آپ کا رہے گا وہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ کینسیرینز برج سرطان اور برج سرطان کے حامل جو لوگ ہیں اس پورے مہینے کو اگر ہم لوگ انالائز کریں آپ لوگوں کے لیے بیسکلی تو یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے لارڈ پلانٹ کا لگنے والا ہے ایکلپس، اور یہ سال کا پہلا ایکلپس ہوگا جو کہ لونر ایکلپس ہے، اور یہ لگے گا 26 مئی کو۔ آپ لوگوں کو علم ہے کہ گرہن لگنے کے 15 دن پہلے اور 15 دن بعد تک منفی اثرات مرتب رہتے ہیں، اور آپ لوگوں کے ذائچے میں بیسکلی ایک گرہن جا کے لگ رہا ہے چھٹے گھر میں، تو چھٹا گھر آلریڈی ذائچے کا کیونکہ خراب ہوتا ہے، اور خراب گھر میں گرہن لگنا آپ لوگوں کو اتنا زیادہ پرابلماتک تو نہیں ہو، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو کیونکہ لارڈ پلانٹ کو ایکلپس لگنے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قمر اکرب کے ایام بھی اس پورے مہینے میں آن اینڈ آف آپ لوگوں کے اوپر منفی اثرات مرتب کریں گے، تو ہر صورت میں احتیاط آپ لوگوں کے لیے پھر بھی موجود رہے گی، اور یہ احتیاط بیسکلی آپ لوگوں کی ہے کام کی روٹین کے حوالے سے، آپ لوگوں کے کو ورکرز کے ساتھ روابط کے حوالے سے، آپ لوگوں کے حلقہ احباب کے ساتھ مراسم کے حوالے سے۔ آپ کام کی روٹین میں سستی، کاہلی، غفلت سے بالکل پرہیز کریں، غیر مستقل مزاجی کی طرف نہیں جائیں، ڈیسیژن میکنگ اپنی جو بھی آپ کر رہے ہیں، جو بھی چیزوں کو فیصلے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ایک دفعہ رک کے دوبارہ سے اس کو ریکنفرم کریں، دوبارہ سے چیزوں کو سوچیں، اور پھر اس کو فائنلائزیشن کی طرف لے کے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ہیلتھ جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے احتیاط کی حامل رہے گی، لیکن شفا بخشی انشاءاللہ آپ کو آخری عشرے میں مل جائے گی۔ آپ لوگوں کا جو بھی صحت کا مسئلہ چل رہا ہے آخری ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کافی خوشائند ہے کہ گرہن جب لگے گا یا گرہن کے پہلے کے جو معاملات ہوں گے اس میں صحت کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں وہ آپ لوگوں کے کافی حد تک انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، بیماریاں آپ لوگوں کی ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایون آپ لوگوں کی زندگی میں جو ایسے ظاہری حاسد ہیں جو آپ لوگوں کے لیے پرابلم مسائل کریٹ کر رہے ہیں، وہ ظاہری حاسد بھی اپنے بد ارادوں میں زیر رہیں گے، اور آپ کے بارے میں کوئی بھی غلط قسم کی کوئی بات پھیلا رہا ہے تو وہ آٹومیٹکلی طور کے پر اس کے اگینسٹ چلی جائے گی۔ آپ کو آخری عشرے میں ایسی حاسدین کی طرف سے کچھ پرابلم جو ہیں بہت زیادہ ذہنی طور پہ پرابلم کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، تو بیسکلی یہ پورا ہی مہینہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوشائند ثابت ہوگا۔ سب سے امپورٹنٹلی اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے جو خاص نوعیت آپ لوگوں نے رکھنی ہے اس پورے مہینے میں وہ ہے بیسکلی آپ لوگوں کے کریئر، کاروبار، روزگار اور آپ کی رسپیکٹ کے بڑھاوے کے حوالے سے، کیونکہ کریئر گروتھ کر رہا ہے، کریئر میں آگے بڑھنے کے مواقع مل رہے ہیں، چاہے آپ جاب کرتے ہوں، چاہے مشترکہ کام کر رہے ہیں، چاہے بزنس کر رہے ہیں، آپ کو اپنے کریئر کو گرو کرنے کی اپرچونٹیز ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور یہ اپرچونٹیز جو کہ آپ لوگ اویل کر رہے ہیں ایک دفعہ آپ لوگوں نے اپنے فیصلے کے اوپر دوبارہ سے نظر ثانی ضرور کرنی ہے۔ اگر آپ کو بالکل صحیح لگتا ہے حالات کے مطابق تو پھر آپ اس کو فائنلائز کر دیں، کیونکہ بیسکلی آپ لوگوں کا یہ منتھ آپ لوگوں کے لیے جہاں پہ احتیاط ہے آخری عشرے میں، وہیں پہ آپ لوگوں کے لیے پورا مہینہ مثبت بھی ہے بیسکلی کریئر کو لے کے۔ صرف آپ لوگوں نے مینٹلی طور کے اوپر جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کو پازیٹیو رکھنا ہے، آپ لوگوں نے اپنی سوچ میں مستقل مزاجی کو حاوی رکھنا ہے، جو بھی کام شروع کر رہے ہیں اس کو بیچ میں ادھورا نہیں چھوڑنا، کام کو تکمیل کی طرف لے کے جانا ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کسی نہ کسی کا تعاون یا ساتھ لازمی طور کے اوپر بحال رکھیں، کیونکہ انڈیویجولی طور کے اوپر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں اتنی چیزیں پروگریس نہیں ہوں گی۔
اس میں اتنی زیادہ آپ لوگوں کو فائنینشیل بینیفٹس نہیں ملیں گے جتنا آپ لوگ دوسروں کی سوچ، ان کی مدد یا ان کے نصیب کو شامل کر لیں تو آپ کے لیے یہ مہینہ کافی حد تک خوش وقت ہو سکتا ہے دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنے کی نسبت سے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا مہینہ سفر کے اعتبار سے چیزیں کافی حد تک آپ لوگوں کے لیے خوش آئند ہے۔ عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائیوں کے حوالے سے کافی حد تک مثبت ہیں کہ دوسروں سے آپ کو رسپیکٹ ملتی ہوئی نظر آئے گی، اسپیشلی جو وسط ہے، جیسے ہی وسط آئے گا اس پورے مہینے کے یعنی کہ مڈ آف مئی، جب نیا چاند نکلے گا، ماہ شوال کا جب چاند طلوع ہوگا تو آپ لوگوں کی رسپیکٹ، عزت وقار گراف میں زیادہ اضافہ رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں کے ریلیٹیوز کے ساتھ، چاہے آپ لوگوں کے بہن بھائی چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سبلنگس کے ساتھ آپ لوگوں کی چیزیں کافی حد تک انشاءاللہ معیاری ہو جائیں گی، مثبت رہیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کا خانگی ماحول بھی کافی حد تک خوشگواری کا عنصر جو ہے یہ اس میں حاوی رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں کی والدہ کی صحت یابی بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو دیکھنے نصیب ہوگی، اور آپ لوگوں کے ایسے تمام معاملات جو کہ پراپرٹی سے پرابلماتک ہیں، سواری سے جڑے ہوئے معاملات خرابی کا شکار ہیں، یا پھر آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ زمین جائیداد سواری یا آپ لوگ ایون کسی جگہ کے اوپر شفٹنگ کا ارادہ رکھے ہوئے ہیں، تو معاملات شفٹنگ کے حوالے سے تاخیر کا شکار ہیں، تب بھی چیزیں کافی حد تک انشاءاللہ مثبت رہیں گی۔ معاملات زندگی آپ کے سہل ہونے جا رہے ہیں اس اعتبار سے کہ خانگی خوشحالی، فیملی ممبرز کا تعاون، عزیز و قارب رشتہ دار کے ساتھ جو غلط فہمیاں چل رہی تھیں، پرابلم چل رہی تھیں، اختلافات تھے، تمام نیگیٹیوٹیز کوشش کرنے سے انشاءاللہ حل میں چلی جائیں گی، سلوشنز ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے معاملات محبت کے حوالے سے کافی حد تک اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پہلے 15 دن ایسے ہوں گے جس میں معاملات محبت بہت زیادہ مثبت ہیں، آپ لوگوں کی چیزیں کافی حد تک خوشگوار ہیں، شریک محبت آپ کے ساتھ کافی حد تک مزاج مثبت رکھے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن 15 تاریخ کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑے سے سینسٹیو ہیں۔ کوشش کریں کہ 15 تاریخ سے لے کے 31 مئی تک کے جو معاملات ہیں اس میں شریک محبت کا جی خواہشات ہیں ان کو آپ لوگ پورا کر پائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر خواہشات کو پورا نہیں بھی کر پا رہے تو آپ لوگ بجائے اسٹریٹ وے انکار کرنے کے رک جائیں، تھوڑا سا چیزوں کو آپ لوگ پوسٹ پون کر دیں، ڈیلے کر دیں، زیادہ مناسب رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا مہینہ اگر ہم لوگ دیکھیں، اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، اولاد کے روز و شب کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کا حامل ہے، آن اینڈ آف چھوٹی چھوٹی پرابلمز، ہرڈلز، مسٹیک آپ کو رہتی ہوئی نظر آتی ہیں اولاد کی جانب سے، تو کوشش کریں کہ ان کی جو مسٹیکس ہیں ان کو آپ لوگ سدھار سکیں، ان کی جو چیزیں ہیں ان کو آپ بہتر انداز میں ٹیکل آؤٹ کر پائیں، سورٹ آؤٹ کر پائیں، ان کی بہتر گائیڈ لائن ان کو فراہم کرنے کی اشد ضرورت رہے گی۔ اگر گائیڈ لائنز فراہم نہیں کی جا رہی تو پھر آپ لوگوں کے لیے پرابلماتک ہو سکتے ہیں اولاد کے حوالے سے معاملات۔ اس پورے مہینے میں فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے کچھ خاص اتنی پرابلمز نہیں ہیں، صحت جسمانی انشاءاللہ آپ لوگوں کو نصیب رہے گی۔ ورکرز کے ساتھ معاملات کو آپ لوگوں نے مثبت رکھنے کی کوشش ہر صورت میں کرنی ہے، مشترکہ طور کے اوپر جتنے بھی معاملات ہیں ان میں اسپیشلی 24 تاریخ کے بعد سے چیزیں تھوڑی سی خراب ہو سکتی ہیں، لیکن 24 سے پہلے 23 تاریخ تک جتنے بھی معاملات ہیں 23 مئی تک آپ لوگوں کے بیسکلی مشترکہ نوعیت کے معاملات، ازدواجی زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں کافی حد تک انشاءاللہ خوش وقت رہیں گی، معاملات آپ لوگوں کے لیے سہل رہیں گے، لیکن 24 تاریخ کے بعد سے چیزیں چھوٹی چھوٹی ہرڈلز یا پرابلمز کی طرف بڑھ سکتی ہیں جو کہ مشترکہ نوعیت کی ہوں یا ازدواجی زندگی کی ہوں۔ تو اس صورت میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے شریک کار یا اپنے شریک حیات کی سوچ اور مزاج کو تھوڑا سا سمجھ کے معاملات کو انجام دیں تو زیادہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ مثبت رہے گا۔ وراثتی پرابلم یا لٹیگیشن سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں فوری طور کے اوپر تو ان میں کوئی آپ لوگوں کو سلوشن ملنے والا نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا قدرے کسی صورت میں چیزیں تھوڑی سی انشاءاللہ مثبت طریقے کی طرف بڑھ جائیں گی، لیکن فوری طور کے اوپر نہیں، اس میں بھی تھوڑا سا وقت ڈیفینیٹلی طور کے اوپر لگے گا۔ لیکن تعلیمی معاملات آپ کے جتنے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ حضرات ہیں ان کے لیے تمام تر مہینہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کے تعلیمی معاملات کچھ خاص اتنے زیادہ رہتے ہوئے نظر نہیں آتے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اضافی توجہ اور اضافی محنت کی اشد ضرورت رہے گی۔ کریئر، کاروبار، روزگار کے حوالے سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عزت، رسپیکٹ اور گراف میں اضافہ انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گا، اور یہی صورتحال آپ لوگوں کے سوشل لنکس کے ساتھ بھی منسلک ہے کہ سوشل لنکس میں جو لوگ آپ سے حسد کرتے تھے وہ کافی حد تک آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے، اور کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہوں گے جو کہ آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مخلص رہیں گے۔ آپ لوگوں نے بیسکلی جو احتیاط کرنی ہے اپنے آپ کو مثبت، پازیٹیو اور کانفیڈنس رکھنے کے لیے، پورے مہینے کی جو سب سے میجر احتیاط ہے وہ تو آپ لوگ کریں گے 26 مئی کو، جس دن گرہن لگ رہا ہے اس دن 2 رکعت پڑھیں گے نماز خسوف، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ گرہن والے دن دیں گے صدقہ کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا، لیکن جو باقی پورا مہینہ ہے اس دن آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر اتوار والے دن حسب توفیق گندم یا باجرا۔ لیو برج اسد، برج اسد کے حامل جو لوگ ہیں بیسکلی یہ پورا مہینہ اگر ہم لوگ انالائز کریں تو بیسکلی آخری ہفتے کو چھوڑ دیں، باقی پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوش وقت ہے۔ آپ لوگوں کی قوت فیصلہ بڑی معیاری ہے، ڈیسیژن میکنگ، فلاحی کاموں میں آپ کی رغبت، شمولیت، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اپنی زندگی میں کچھ بہتری کرنا، آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے دوست، احباب، رشتہ دار، عزیز و قارب، جو بھی فرد آپ کی زندگی میں شامل ہے
آپ لوگ کوشش کریں گے کہ اس فرد کی زندگی کے بھی پرابلمس کو آپ لوگ سارٹ آؤٹ کر سکیں، بہتر گائیڈ لائن فراہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دوسروں کو، کیونکہ آپ لوگوں کی قائدانہ صلاحیت اجاگر نظر آتی ہے، آپ لوگوں کا بیسکلی لیڈرشپ رول پلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بلکہ اپنے ساتھ مل کے دوسرے افراد کی زندگی کو بھی آپ لوگ خوشگوار بنا پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بیسکلی وجہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں دوسروں کے روزگار بڑھانے کی، آپ لوگ وجہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں دوسروں کی خوشیوں کی، دوسروں کے سکون کی، دوسروں کے بیسکلی کسی نہ کسی طور کے پر زندگی میں اچھائی کی۔ تو آپ لوگوں کی جو پرسنالٹی ہے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت نظر آتی ہے، تعمیری نظر آتی ہے، کانفیڈنٹ نظر آتی ہے، اور کانفیڈنس کی ہی وجہ سے فلاحی کاموں میں، روحانی طور کے پر، مذہبی طور کے پر کافی حد تک آپ لوگوں کی معاونت، شمولیت اور آپ لوگوں کا حصہ جو ہے دوسروں کو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی طور کے پر ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا مہینے کی اگر ہم لوگ بات کریں تو آپ لوگوں کی طبیعت میں اعلیٰ ظرفی بھی نظر آتی ہے، اور یہ اعلیٰ ظرفی آپ لوگوں کے صرف مالی لحاظ سے نہیں ہوگی، اخلاقی طور کے پر بھی ہے، اور آپ لوگ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں دوسروں سے، جو بیسکلی غلط فہمیاں چل رہی ہیں، چاہے وہ بہن بھائیوں سے، عزیز و اقارب سے ہوں، چاہے ایون وہ اسٹرینجرز ہیں آپ کے سوشل لنک سے ہی کیوں نہ ہو، آپ ان کی غلطیوں کو کافی حد تک معاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو بیسکلی تجدید مراسم کے لیے بھی یہ پورا مہینہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور یہ پورا ہی مہینہ کافی حد تک مثبت بھی ہے ٹریولنگ کو لے کے۔ سفر کریں گے تو سفر آپ لوگوں کے لیے وسیلہ سفر ثابت ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ سفر سے آپ کی جتنی بھی ضروریات ہیں، جتنے بھی مقاصد ہیں، جتنے بھی خواب ہیں، کافی حد تک انشاءاللہ پایہ تکمیل کی طرف بڑھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کریئر، کاروبار، روزگار میں بڑھاوے کے لیے بھی کافی خوش آئند ہے۔ ایون نہ صرف کریئر، کاروبار، روزگار میں بڑھاوے کے لیے بلکہ ایسے تمام لوگ جو کہ اپنے آبائی شہر یا آبائی وطن سے دور جا کے کام کر رہے ہیں، اور آپ کے جو کریئر میں پرابلم چل رہی ہیں ان میں بھی کافی حد تک انشاءاللہ آپ کو سلوشنز ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سب سے امپورٹنٹلی آپ لوگوں کے تعلیمی معاملات انشاءاللہ مثبت ہو جائیں گے۔ اسٹوڈنٹ حضرات جو کہ اپنے تعلیمی اغراض و مقاصد کے لحاظ سے پریشان کن تھے، پچھلے مہینے میں وہ مقاصد نہیں اچیو کر پائے، وہ چیزیں نہیں مل پائیں جو کہ آپ لوگ ذہنی طور کے پر سوچ رہے تھے، یا جو محنت کر رہے تھے اس کا وہ ان ریٹرن یہ صلاح آپ کو نہیں مل پایا، تو بیسکلی یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک اس لحاظ سے خوش آئند نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے نصیب میں مثبت پہلو اجاگر ہونے کا بھی ہے۔ جو زندگی میں چھوٹی چھوٹی پرابلمز، ہرڈلز تھیں، وہ کافی حد تک آٹومیٹکلی طور کے پر آپ کی زندگی سے نکل جائیں گی، خاتمے کی صورت اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے ذہنی طور کے پر کافی حد تک یہ پرسکون مہینہ انشاءاللہ آپ لوگ انجوائے کریں گے۔ رومانوی زندگی میں کافی حد تک انشاءاللہ مثبت پہلو ہیں، اور کوشش کرنے سے محبت شادی کے اوپر منتہا بھی ہو پائے گی۔ ایون ازدواجی زندگی آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوش بخت نظر آتی ہے، مشترکہ مفادات کے کام کافی حد تک مثبت اور پائیدار نظر آتے ہیں۔ ایون آپ لوگوں کے جاب سے جڑے ہوئے جتنے معاملات ہیں ان میں تعمیر نظر آتی ہے، مثبت پہلو اجاگر رہ پائیں گے، آپ کے کو ورکرز کے ساتھ روابط ہوں یا پھر بیسکلی آپ لوگوں کے ماتحت افراد کے ساتھ ہوں، آپ لوگوں کے لیے پورا ہی مہینہ کافی حد تک انشاءاللہ خوش بخت رہے گا۔ فزیکل ہیلتھ کی اگر بات کی جائے تو فزیکل ہیلتھ میں بھی کافی حد تک انشاءاللہ مثبت پہلو اجاگر دیکھنے نصیب ہوں گے۔ اس کے ساتھ رسپیکٹ، عزت اور فیم میں اضافہ نظر آتا ہے، آلریڈی جو آپ کا کام چل رہا ہے اس میں بڑھاوے کے مواقع ملتے ہوئے نظر آئیں گے، اور نہ صرف کچھ نئی اپرچونٹیز کی طرف بھی آپ لوگ مائل رہیں گے، کچھ نئے معاملات کی طرف بھی آپ لوگ مائل نظر آتے ہیں، تو بیسکلی یہ سوشل لنکس کے ڈیولپمنٹ کے لیے کافی حد تک آپ لوگوں کا یہ مہینہ خوش بخت رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں آخری ہفتے کی۔ آخری ہفتہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے احتیاط کا حامل ہے، ماں سوائے آخری ہفتے کے باقی پورا مہینہ کافی خوش بخت ہے، لیکن آخری ہفتے کی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو آپ لوگوں کو لازمی طور کے اوپر اپنی زندگی میں ایڈ آن کر لینا چاہیے، کیونکہ بیسکلی آخری ہفتے میں لگنے والا ہے 26 تاریخ کو چاند گرہن۔ چاند گرہن لگ رہا ہے 26 تاریخ کو، اور یہ لگ رہا ہے بیسکلی آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں، جو کہ رومانوی زندگی میں پرابلم لے کے آ سکتا ہے، سوشل لنکس میں آپ لوگوں کے لیے پرابلم لے کے آ سکتا ہے، آپ لوگوں کی زندگی میں ملازمت کے لحاظ سے حاسدین بلا وجہ آپ کے پیچھے پڑ سکتے ہیں، یا پھر اولاد کے لحاظ سے، اولاد کے صحت کے لحاظ سے تھوڑی سی چیزیں جو ہیں پرابلمٹک ہو سکتی ہیں، یا پھر زمین جائیداد سواری، پراپرٹی کی سیل پرچیز، ایگریکلچر میں انویسٹمنٹس آپ لوگوں کے لیے آخری ہفتے میں پرابلمٹک ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ آخری ہفتے میں آپ لوگوں نے احتیاط کی طرف رکھنی ہے۔ کوشش کریں کہ آخری ہفتے سے پہلے ہی تمام انویسٹمنٹس اور تمام تر چیزیں کر لیں، اور جو ریلیشن شپ کے حوالے سے معاملات ہیں ان کو آپ لوگ تھوڑا سا درگزر رکھیں، آخری ہفتے میں تو زیادہ مثبت رہیں گے، آٹومیٹکلی طور کے پر اگلے مہینے سے چیزیں آپ کی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آپ لوگوں نے جو گرہن کے دوران منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے ادا کرنا ہے وہ ہیں 2 رکعت نماز آیات، جو کہ چاند کے اکارڈنگلی ہوں گی، نماز خسوف، اور اس دن اسپیشلی آپ لوگ 26 مئی والے دن جو صدقہ دیں گے وہ ہوگا حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ لیکن پورے مہینے میں جو آپ لوگ اپنے معاملات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور چھوٹی چھوٹی پرابلمز، ہرڈلز یا سوشل لنکس کو مزید اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے جو آپ لوگ بیسک اپنا صدقہ دیں گے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ ورگو، برج السمدہ، برج السمدہ کے حامل جو لوگ ہیں، پورا مہینہ ماہ مئی اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ پورے مہینے میں آپ لوگوں نے جو احتیاط برتنی ہے وہ پہلے 10 دن ہے، پہلے 10 دن
اور اس پورے مہینے کے آخری ہفتے میں پہلے 10 دنوں میں جو احتیاط ہے وہ بیسکلی ہے فائنینشلی طور کے اوپر مالی لین دین کے معاملات کے حوالے سے، نہ صرف فائنینشلی طور کے اوپر معاملات کے حوالے سے بلکہ آپ لوگ اگر سفر کر رہے ہیں تو سفر سے پہلے اپنی تمام تر چیزوں کو ایک دفعہ چیک کر لیں، سواری کو، لگیج کو، اور دوران سفر بھی احتیاط برتیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے ٹریول کر رہے ہیں اس مقصد کو بھی ایک دفعہ ریکنفرم لازمی طور کے اوپر کریں۔ اس کے علاوہ یہ پورا مہینہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھنے کا بھی ضرور ہے، لیکن جو اسپیشلی پہلے 10 دن ہیں اس کے اوپر زیادہ ورکنگ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھیں، اپنا مورائل ہائی رکھیں، کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ مثبت سوچ، مثبت پہلو، کوئی پروڈکٹیوٹی کا کام یا کوئی ایسے مشاغل، کوئی ایسی کمپنی آپ پہلے 10 دن میں لازمی اپنی زندگی میں ایڈ آن کریں تاکہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ بالکل بھی ڈی موٹیویشن کی طرف نہ جائیں، آپ لوگ ڈس ہارٹ نہ ہوں، آپ لوگ چیزیں بیچ میں ادھوری مت چھوڑیں، کیونکہ ادھوری چیزوں کو چھوڑیں گے تو فائنینشلی پرابلمز ہوں گی، ادھورا چھوڑیں گے تو وقت ضائع ہوگا، ڈپریشن ہوگا، اور بعد میں جب اس کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا تو پھر زیادہ انویسٹمنٹس دوبارہ سے لگانی پڑیں گی۔ تو کوشش کریں کہ جو چیز کر رہے ہیں پہلے 10 دن میں آپ لوگ اس کو قطعی طور کے اوپر ختم نہ مت کریں، چاہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ مل رہا ہے، چاہے آپ کو اس سے کچھ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، آپ لوگ کنٹینیو رکھیں چیزوں کو۔ انشاءاللہ 10 تاریخ کے بعد سے ہی معاملات زندگی آپ کے لیے کافی حد تک سہل اور آسان ہونا شروع ہو جائیں گے، سوچ میں مثبت پہلو اجاگر ہونا شروع ہو جائیں گے، مینٹلی اپروچ آپ لوگوں کی کافی حد تک انشاءاللہ ڈیولپ ہو جائے گی، فائنینشلی پرابلمز جو آپ کو پہلے 10 دنوں پہ فیس ہوئی ہیں وہ آپ کو آگے چل کے انشاءاللہ نہیں ہوں گی، فائنینشلی طور کے اوپر آپ لوگوں کی چیزیں کافی حد تک مثبت ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ لوگوں کا جو سوچ ہے اس کو روحانیت، مذہب، فلاحی طور کے اوپر مزید ڈیولپ کرنے کی، گو کہ آلریڈی کافی ڈیولپڈ ہے لیکن اس کو مزید اور زیادہ تھوڑا سا نکھارنے کی اشد ضرورت ہے کہ آپ لوگ فلاحی کاموں میں اپنے آپ کو بیزی رکھیں پہلے 10 دنوں میں، تاکہ قطعی طور کے اوپر آپ کو کوئی بھی ڈی مورلائزیشن بالکل نہیں ہو۔ ڈی کلٹرنگ ضرور کریں اپنی زندگی میں، آپ لوگ فضول چیزوں کو، فضول واقعات کو، فضول سوچوں کو، فضول معاملات کو، فضول ایون لوگوں کو اپنی زندگی سے لازمی طور کے اوپر نکالیں، لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں ڈسارٹ نہ ہوں، اس میں ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں، چیزوں کو کنٹینیو لازمی طور کے اوپر رکھیں۔ اس کے ساتھ یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کافی خوبصورت نظر آتا ہے کہ نہ صرف آپ اپنی ذات بلکہ دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا عہد بنائے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی زندگی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے اسٹڈی کے میٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ پورا مہینہ تعلیمی معاملات میں فوکس نظر آتے ہیں، تعلیمی معاملات میں جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں ان کو اچیو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے ایسے معاملات جو کہ بیرون ملک سے ہیں، اپنے آبائی شہر یا وطن سے دور سے آپ کا روزگار منسلک ہیں، یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ ٹریڈنگ سے لنک اپ کرتا ہے، تب بھی یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک اہمیت کا حامل ہے۔ سوچ آپ لوگوں کی اس بارے میں کافی حد تک مبذول اور فوکسڈ نظر آتی ہے، جو کہ ایک کافی خوشائند بات ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ پورا مہینہ آپ کو لیٹیگیشنز کے حوالے سے معاملات میں کوئی اچھا پہلو انشاءاللہ دیکھنا نصیب ہوگا، دوسرے جو فریق ہیں ان کے اوپر آپ کی اتھارٹی قائم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ یہ پورا مہینہ جو ہے پہلے 10 دنوں کو اگر نکال دیں تو آپ لوگوں کے عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائیوں کا تعاون بھی آپ کے ساتھ رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ پہلے 10 دنوں میں تھوڑا سا چیزیں اتنی خوشائند نہیں ہوں گی ریلیشن شپ کے حوالے سے، لیکن 11 تاریخ سے لے کے 31 مئی تک آپ لوگوں کے عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے معاملات کافی حد تک انشاءاللہ مثبت اور بحال ہو جائیں گے، کانفیڈنس لیول آپ لوگوں کا بلڈ اپ ہونا شروع ہوگا، دوسروں کے بڑے اعتماد آپ لوگوں کا مزید اور زیادہ بلڈ اپ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ لوگ چیزوں کو ان کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں گے۔ خانگی ماحول پورا ہی مہینہ کافی حد تک خوشائند ہے، لیکن کوشش کریں کہ جتنی بھی انویسٹمنٹ جو کہ پراپرٹی میں ہے، وہیکل میں ہے، ایگریکلچر میں ہے، ایسی انویسٹمنٹس کو آپ لوگ تھوڑا سا روک کے سوچ سمجھ کے پھر دوبارہ سے اپلائی کریں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ ادروائز فیملی ممبرز آپ کے لیے کافی حد تک سپورٹیو ہیں، والدہ کی صحت یابی انشاءاللہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور والدہ کی دعائیں، شفقت اور ان کی انوالومنٹ کی وجہ سے آپ کی ازدواجی زندگی میں کافی حد تک انشاءاللہ مثبت پہلو اجاگر ہو پائیں گے، اور ازدواجی زندگی میں خوشحالی کا جو صحرا ہے وہ آپ لوگ والدہ کے سر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فیملی ممبرز آپ لوگوں کو اخلاقی طور کے پر نہ صرف معاونت فراہم کرے گی بلکہ آپ کے جو پریکٹیکل میٹرز ہیں جو کہ مشترکہ نوعیت کے ہوں یا انڈیویجول ذاتی بزنس کے ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ملازمت کے ہی کیوں نہ ہوں، آپ لوگوں کو کافی حد تک اچھا فراہم کرتے ہوئے نظر آئیں گے معاونت۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا ملازمتی معاملات کافی خوبصورت نظر آتا ہے، جاب کو سوئچ کرنا ہو، اپنی پروموشن کے لحاظ سے چیزوں کو فائنلائز کرنا ہو، یا پھر کسی اچھی جگہ کے اوپر ملازمت کے شائق ہیں اور کوشش کر رہے ہیں تو کامیابی انشاءاللہ ڈیفینیٹلی طور پر آپ کو مل پائے گی۔ اس کے علاوہ یہ پورا مہینہ رومانوی زندگی کے اعتبار سے بھی کافی خوبصورت اور حسین ہے، ماں سوائے آخری ہفتے کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہم بعد میں کریں گے۔ اس پورے مہینے کی اگر بات کی جائے تو آپ کی رومانوی زندگی کافی حد تک مثبت ہے، شریک محبت جو ہے وہ آپ کو کافی حد تک موٹیویٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کی سوچ اور مزاج کافی حد تک میچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو چیز آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہنے سے پہلے ہی انجام ہونے کی وجہ سے روحانی طور کے اوپر انشاءاللہ خوشی نصیب ہوگی۔ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں
اولاد کے روز و شب میں جو پرابلمس چل رہی تھیں، مس انڈرسٹینڈنگس تھیں، یا اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے معاملات کچھ بلا وجہ تاخیر یا ڈیلے یا آپ کی ذہنی پریشانی کی طرف مائل تھے، تو ایسی تمام تر چیزیں انشاءاللہ اس مہینے میں کافی حد تک سلجھ جائیں گی، چیزیں کافی حد تک سارٹ آؤٹ رہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ازدواجی زندگی آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوبصورت و حسین نظر آتی ہے، کرائسس کے خاتمے کا دور ہے، آپ لوگوں کے تجدید کے معاملے کا دور ہے، پرابلمس ختم ہوں گی، غلط فہمیاں دور ہوں گی، کمیونیکیشن گیپ جو چل رہا تھا وہ انشاءاللہ کافی حد تک خاتمے کی وجہ سے ریلیشن مزید دوبارہ سے بلڈ اپ ہوگا۔ مشترکہ نوعیت کے کام کافی حد تک آپ لوگوں کے لیے مثبت نظر آتے ہیں، لیکن مشترکہ معاملات میں نئی انویسٹمنٹ سے تھوڑا سا حد درجے آپ کو گریز کرنا چاہیے، یا پھر نئی تبدیلیوں سے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے مہینے میں انشورنس کلیم لٹیگیشن کی بات کی جائے تو وراثتی معاملات میں عزت وقار رتبے کی بحالی نظر آتی ہے، دوسرے افراد آپ کی بات کو اہمیت اور ویلیو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہی کیفیت آپ لوگوں کی لٹیگیشن کے حوالے سے بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کریئر، کاروبار، روزگار کی بات کی جائے تو جلد بازی میں کسی بھی فیصلہ کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے، تحمل مزاجی کے ساتھ جو بھی چیزیں آپ لوگ فائنلائز کریں گے وہ آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت رہیں گی۔ حلقہ احباب کی بات کریں تو حلقہ احباب آپ لوگوں کے لیے ماہ سوائے آخری ہفتے پورا مہینہ کافی حد تک انشاءاللہ خوشبخت رہے گا۔ آخری ہفتے کی بات کریں تو آخری ہفتے میں آپ لوگوں کے علم ہے کہ 26 مئی کو لگ رہا ہے چاند گرہن، یہ سال کا پہلا گرہن ہے، مکمل گرہن ہے، گو کہ پاکستان میں تو نظر نہیں آئے گا کیونکہ دوپہر کا ٹائم ہے، لیکن پھر بھی گرہن کے اثرات جو ہیں وہ بہرحال رہیں گے۔ تو اس کے اکارڈنگلی جو گرہن لگ رہا ہے، آپ لوگوں نے آخری ہفتے میں سب سے زیادہ جو احتیاط کرنی ہے وہ اپنے فیملی ممبرز کی خواہشات کا احترام کا کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے ایسی انویسٹمنٹ سے اوائڈ کرنا ہے جو کہ وہیکل میں ہوں، پراپرٹی میں ہوں، ایگریکلچر کی فیلڈز میں ہوں، یا پھر کسی بھی طور کے پر تعمیر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو تب بھی آخری ہفتے میں اس کا سنگ بنیاد مت رکھیں، یا گھر کو چینج کرنا ہو، شفٹنگ کرنی ہو، تزئین و آرائش کرنی ہو تو آخری ہفتے میں یہ چیزوں کو مت آپ لوگ رکھیں، تو آپ لوگوں کے لیے زیادہ چیزیں مناسب ہیں، پہلے کر لیں تو آپ لوگوں کے لیے زیادہ مثبت رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری ہفتے میں دوران گرہن آپ لوگ جو 2 رکعت نماز آیات پڑھیں گے جو کہ چاند کے اکارڈنگلی نماز خسوف، اور اس کے ساتھ جو آپ لوگ صدقہ دیں گے حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ اس کے علاوہ جو پورے مہینے کا بیسکلی آپ لوگوں کا صدقہ بنتا ہے وہ پورے مہینے کا صدقہ آپ لوگ تاکہ عزت وقار، کریئر، رتبہ اور فائنینشیل پرابلمس کو آپ لوگ سارٹ آؤٹ کر پائیں، پہلے 10 دنوں کو آپ لوگ کافی حد تک مسائل سے پاک بنا پائیں، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ لبرا برج میزان، برج میزان کے حامل جو لوگ ہیں، ماہ مئی کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ماہ مئی بیسکلی آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک مثبت اور پازیٹیو نظر آتا ہے، لیکن اس کو ہم لوگ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا وہ حصہ ہے جو کہ رمضان کے ایام تک ہے، دوسرا وہ حصہ ہے جو کہ نیا چاند نکلنے کے بعد کا ہے، یعنی کہ شوال کے بعد کا، جو کہ 15 تاریخ کے بعد کا ہوگا۔ 14 سے 15 تاریخ کے بعد کے جو ایام ہیں ان کو آپ الگ کر لیں، اور پہلے جو 14-15 ایام ہیں ان کو اگر ہم لوگ بات کریں تو بیسکلی پہلے 15 دنوں میں آپ لوگوں کو ذہنی طور کے پر کافی حد تک مثبت پہلو دیکھنے نصیب ہوں گے، آپ لوگوں کی کریٹیوٹی کافی حد تک انشاءاللہ نکھری ہوئی نظر آئے گی، تخلیقی صلاحیتیں نکھرنے کی وجہ سے کام کی جو روٹین ہے اس کے معیار میں بھی بہتری آئے گی، آپ لوگ ہر کام میں خوبصورتی، ہر بات میں خوبصورتی، آپ کے مزاج میں، لہجے میں نرمی رہنے کی وجہ سے آپ کے ریلیشنز کافی خوبصورت ہوں گے، عزیز و قارب، رشتہ دار، بہن بھائی، آپ کے دوست، آپ کے سوشل لنکس، آپ کے کو ورکرز، آپ کے ماتحت افسران، آپ کے مشترکہ معاملات اور یہاں پھر آپ کے شریک حیات، ایون آپ کے رومانوی معاملات، آپ کے اولاد، آپ لوگوں کے سوشل لنکس کافی حد تک ڈیولپ رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہر فرد ہی آپ لوگوں کے الفاظ کا، آپ کے سوچ کا اور آپ کے الفاظ میں مٹھاس کا گرویدہ نظر آتا ہے، تو کافی حد تک آپ کے سوچ میں، مزاج میں محبت ہے، دوسروں کو محبت بانٹتے ہوئے نظر آئیں گے، ریلیشن شپس کو بلڈ اپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہتر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور سب سے امپورٹنٹلی آپ لوگ ایک توازن بحال و برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے اپنی زندگی میں، تو پہلے 15 دن آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول انشاءاللہ بلڈ اپ اور بحال رہ سکے گا، نہ صرف خود اعتمادی آپ لوگوں کے مزاج میں آتی ہوئی نظر آتی ہے، بلکہ سفر کر رہے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے، سفر آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ وسیلہ ظفر ثابت ہوگا، اور سفر کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں یہ پورے مہینے آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک مثبت ہی ہوں گے۔ کانفیڈنس لیول کی بات کی جائے تو کانفیڈنس لیول آپ لوگوں کا کافی حد تک پازیٹیو ہی رہے گا پورے مہینے میں، صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنی زندگی میں ایک مخلص فرد کو اپنے ساتھ لازمی طور کے پر رکھیں، جس کے ساتھ آپ ٹائم ٹو ٹائم مشورہ ضرور کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ مالی لین دین کے معاملات کو دیکھا جائے تو مالی لین دین کے حوالے سے تھوڑی سی فضول خرچی نظر آتی ہے، تھوڑا سا اسراف نظر آتا ہے، تھوڑا سا ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے فائنینشیل پرابلمز آ سکتی ہیں، اور یہ فائنینشلی طور کے پر چیزیں جتنی بھی ہیں یہ آپ نے پورا مہینہ ہی تھوڑا سا احتیاط کی طرف رکھنی ہے، فائنینشیل پلاننگز لازمی طور کے پر رکھنے کی کوشش کریں، ادروائز مالی پرابلمز آپ لوگوں کے پورے مہینے کے جتنے بھی خواب ہیں، جتنی بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں ان کو تھوڑا سا ڈیلے کر سکتی ہے، تو فائنینشلی طور کے پر چیزوں کو منتھ کے سٹارٹ سے پہلے ہی پلان آؤٹ کر لینا، تھوڑی سی سیونگز لازمی طور کے پر رکھنا اپنے ہر صورت میں ڈے ٹو ڈے لائف کے اکارڈنگلی، تو معاملات آپ کے لیے انشاءاللہ خوشبخت رہیں گے۔ سب سے امپورٹنٹلی مہینے کے آخری ہفتے میں جا کے جب آپ لوگوں کا فائنینشیل پلانٹ ایک ریٹروگریڈ پوزیشن پہ ہوگا،
رجت پذیر ہوگا اور جب آخری ہفتے میں گرہن بھی لگ رہا ہوگا. تو گرہن جو کہ لگنا ہے آپ کے زائچے میں تیسرے گھر میں، اس کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے. لیکن باقی ہم لوگ پورا مہینہ انالائز کریں اسپیشلی پہلے 15 دنوں کو، تو آپ کے خانگی افراد کافی حد تک آپ کے ساتھ اچھے روابط رکھے ہوئے نظر آتے ہیں. فائنینشلی طور کے اوپر بینیفٹس جہاں پہ آپ لوگوں کو پلاننگس کی صورت میں مل سکتے ہیں، وہیں پہ کوشش کریں کہ آپ لوگوں نے زمین جائیداد پراپرٹی سواری یا ایگریکلچر میں کوئی بھی انویسٹمنٹس کرنی ہے، کوئی بھی چیزوں کو پلان آؤٹ کرنا ہے، یا پھر انویسٹمنٹس کے حوالے سے فائنینشیل پروفٹس آپ لوگوں نے گین کرنے ہیں، تو آپ لوگ پہلے 15 دن میں لازمی طور کے پر کر لیں. آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت اقدامات شامل ہو سکیں گے. آپ لوگوں کے حلقہ احباب، نہ صرف آپ لوگوں کے فیملی ممبرز آپ کے ساتھ تعاون بحال رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کو جب اور جیسے ہی جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی آپ ان سے سمپلی ڈیمانڈ کریں، آپ کی وہ ضرورت انشاءاللہ ڈیفینیٹلی طور کے اوپر پوری ہو جائے گی، جو کہ ذہنی طور کے اوپر آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ پرسکون بنا سکے گی. یہ پورا مہینہ اولاد کے لحاظ سے کافی حد تک انشاءاللہ خوشبخت نظر آتا ہے، رومانوی زندگی کے لحاظ سے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت نظر آتا ہے کہ شریک محبت آپ کے لیے کافی حد تک سپورٹیو نظر آئے گا. اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، اولاد آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تقویت کا باعث ثابت ہوگی. فزیکل ہیلتھ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت ہے. ملازمتی ذمہ داریاں، آپ لوگوں کے مشترکہ معاملات اور آپ لوگوں کا ذاتی بزنس، کریئر، کاروبار، روزگار کے لحاظ سے جتنے بھی معاملات ہیں پورے مہینے کافی حد تک انشاءاللہ خوشبخت نظر آتے ہیں، صرف آخری ہفتے کو چھوڑ کے. آخری ہفتے کے اوپر انشاءاللہ بعد میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن پورا مہینہ جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوش آئند ہے کہ آپ لوگوں کے روزگار کے جتنے معاملات ہیں، جتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں، جتنے آپ کے خواب ہیں، وہ کافی حد تک انشاءاللہ تکمیل پا سکیں گے. اب گفتگو کرتے ہیں 15 سے لے کے 31 تک کے وہ ایام بیسکلی جن میں آپ لوگوں کو لٹیگیشنز، وراثتی پرابلمز، تعلیمی معاملات کے حوالے سے پرابلمز، بیرون ملک سفر، یا پھر ایسے معاملات جو کہ ٹریڈ سے لنک اپ ہے، یا پھر اپنے آبائی شہر یا آبائی وطن سے دور رہ کے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے 15 سے 31 تک کے جو ایام ہیں یہ بہت زیادہ احتیاط کے حامل ہیں. چیزیں اس طرح گو تھرو نہیں ہوں گی، حالات اس طرح فائنلائز نہیں ہوں گے جس طرح شاید آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو بیسکلی آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ڈیسیژن میکنگ کے اعتبار سے بھی، سوچ کے اعتبار سے بھی. آپ لوگ جو بھی چیز فائنلائز کر رہے ہیں ایک دفعہ مخلص فرد کے ساتھ لازمی طور کے پر شیئر کریں، اور آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایسا فرد نہیں ہے تو پھر خود سے آپ لوگ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ لوگ رک کے، سوچ کے، سمجھ کے دوبارہ سے اپنے فیصلوں کو ایک دفعہ ریکنفرم کریں، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں. کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں، اسپیشلی 15 سے 31 تک کے ایام میں. کوشش کریں کہ جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں اس میں دوسروں کی مشاورت کو شامل حال رکھیں، اسپیشلی اپنے بزرگوں کی، اپنے والدین کی، اپنے اسپیشلی گارڈینز کی جو آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہیں، ان کی ایڈوائزز کو شامل حال رکھنا بہت امپورٹنٹ رہے گا. اسپیشلی 15 سے 31 تک کے ایام میں آپ کے پارٹنرشپ کے جتنے معاملات ہیں ان سے فائنینشیل بینیفٹس کا ملنا یا فائنینشلی طور کے اوپر فوائد کا ملنے میں اگر تاخیر ہو رہی ہے تو اس تاخیر کو آپ لوگ بہت زیادہ اپنے اوپر سوار مت کریں، بہت زیادہ مسلط مت کریں. سینسٹیوٹی جو ہے 15 سے 31 تک آپ کو بالکل بھی سوٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور آپ کے باقی معاملات میں بھی ڈیلے کروا سکتی ہے. گفتگو کرتے ہیں ہم لوگ آپ کے آخری ہفتے کے بارے میں. آخری ہفتہ چونکہ جس میں مرکری کی ریٹروگریشن ہے، سیٹرن کی ریٹروگریشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 26 مئی کو لگنے والا سال کا پہلا لونر ایکلپس ہے. تو 26 مئی کے اکارڈنگلی آپ لوگ کو علم ہے کہ جب ایک گرہن لگ رہا ہے تو گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے آپ لوگ ادا کریں گے 2 رکعت نماز آیات، اور چاند کے اکارڈنگلی یہ ہوگی نماز خسوف. نماز خسوف آپ لوگ ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ 26 تاریخ والے دن جو صدقہ دیں گے وہ ہوگا حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا. اور آخری ہفتے میں کمیونیکیشن، بات چیت کا معیار، اس کو بہت زیادہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا سنبھالنے کی ضرورت ہے. اپنے ریلیشنز کو بہت زیادہ آپ لوگوں کو ویلیو دینے کی ضرورت ہے. اپنے کریئر، کاروبار، روزگار میں کسی بھی تبدیلی جو ہے اس کو آخری ہفتے کے اوپر مت کریں. تو معاملات زندگی خوشگوار اور بہتر رکھنے کے لیے پورے مہینے آپ لوگ بیسکلی اپنا جو صدقہ دیں گے، پورے مہینے کا صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا اتوار والے دن حسب توفیق گندم یا باجرا. اسکارپینز، برج اکرب. برج اکرب کے حامل جو لوگ ہیں آپ لوگوں کے لیے پورا مہینہ اگر ہم لوگ انالائز کریں منتھ آف مئی، تو بیسکلی جو لاسٹ ویک آف مئی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ احتیاط کن ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں گفتگو کریں گے، لیکن جو پہلے اچھی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے جو 1 سے لے کے 25 تک کے ایام ہیں، اسپیشلی 24 تک کے جو ایام ہیں، وہ کافی حد تک فائنینشلی طور کے اوپر مثبت نظر آتے ہیں. نہ صرف فائنینشلی طور کے اوپر مثبت نظر آتے ہیں بلکہ ٹریولنگ کے لحاظ سے آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوش آئند ہیں. سفر کا ارادہ بنتا ہوا نظر آتا ہے. سفر آپ لوگوں کے لیے نہ صرف ارادتاً اچھا ہوگا بلکہ وسیلتاً بھی بہت اچھا ہوگا. آپ لوگوں کے جتنے بھی
سفر کے حوالے سے اغراض و مقاصد ہیں، نہ صرف وہ فلفل ہوں گے بلکہ آپ کو دوران سفر کچھ نئے آئیڈیاز مل سکتے ہیں، نئی چیزیں مل سکتے ہیں، نئے لوگ مل سکتے ہیں، نئے وسائل مل سکتے ہیں جس کو آپ بیسکلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے کام میں، اپنی پرسنالٹی میں، اپنی سوچ میں، اپنی زندگی میں، اپنے ریلیشنز میں۔ تو بیسکلی آپ لوگوں کے 1 سے 25 تک کے جتنے بھی ایام ہیں اپنی سوچ کی گرومنگ کے ہیں، اپنی پرسنالٹی کی گرومنگ کے ہیں۔ صرف آپ لوگوں کو ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ لوگ جو بھی ڈیسیژنز کر رہے ہیں ایک دفعہ رک کے اس کو دوبارہ سے اوور ویو لازمی کریں۔ فیصلے فوری طور کے اوپر جلد بازی میں، جذباتی پن میں نہیں کرنے۔ آپ لوگوں نے صرف جو پہلے 25 دنوں میں ذہن نشین رکھنی ہے وہ یہ چیز ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو اس کو ایک دفعہ اوور ویو لازمی طور کے اوپر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے مہینے کے اگر ہم لوگ بات کریں تو آمدنی کے لحاظ سے چیزیں کافی حد تک انشاءاللہ مثبت ہیں۔ یہی چیز آپ لوگوں کے خانگی لحاظ سے بھی کافی حد تک خوبصورت نظر آتی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے فیملی ممبرز کافی حد تک مثبت نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کے نہ صرف فیملی ممبرز کافی حد تک آپ کے ساتھ مثبت تعاون بنائے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ آپ کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی، آپ کے دوست احباب، سوشل لنکس آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوبصورت نظر آتے ہیں۔ پہلے 25 دن کافی حد تک ذہنی طور کے اوپر آپ لوگوں کو راحت نصیب ہو سکے گی اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے۔ خانگی ماحول کافی حد تک ذہنی پرسکون کیفیت آپ لوگوں کو مہیا کرتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ایسی تمام انویسٹمنٹس جو کہ زمین جائیداد پراپرٹی کی سواری کے حوالے سے ہیں، یہ سواری کو تبدیل کرنے کے شائق ہیں، اس بارے میں بھی آپ لوگ عملی طور کے اوپر چیزوں کو ترتیب دے پائیں گے۔ گھر کی تعمیر، گھر کی شفٹنگ یا پھر گھر کی تزئین و آرائش کے لحاظ سے کافی حد تک اپنی سوچ کو آپ لوگ عملی جامہ پہناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رومانوی زندگی آپ لوگوں کے لیے پورے ہی مہینے میں کافی خوبصورت نظر آتی ہے۔ رومانوی زندگی میں جو حساسیت تھی وہ ماضی کا حصہ ہوگی، اور جو حاسدین آپ کی رومانوی زندگی میں بلا وجہ پرابلمس کریٹ کر رہے تھے وہ بھی آپ کی کافی حد تک رومانوی زندگی سے نکل جائیں گے، اور آپ کے ایموشنل میررز، رومانوی میررز آپ لوگوں کی کافی حد تک انشاءاللہ مثبت ہو پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، اولاد کی صحت یابی انشاءاللہ نصیب رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اولاد کے روز و شب یا ان کی سوچ یا ان کے ذہن میں بلا وجہ کی جو انسرٹنٹی تھی، ان کی ایون ریلیشن شپ یا ان کے لائف میں جو پرابلم چل رہی تھیں اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگ سارٹ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے کافی حد تک انشاءاللہ خوش بخت ہے۔ صحت جسمانی رہتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن آپ لوگوں کے جو عزیز و اقارب کے علاوہ آپ لوگوں کے کو ورکرز ہیں، آپ لوگوں کے ایسے لوگ جو کہ بیسکلی آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں ایک جگہ کے اوپر، چاہے وہ ایز اے فری لانس آپ کسی جگہ کے اوپر کام کر رہے ہوں، کسی ورک سپیس کے اوپر کام کر رہے ہوں یا کسی آفس میں جاب کر رہے ہوں، تو آپ کے کام کرنے والی جگہ کے اوپر جتنے بھی افراد ہیں ان کے ساتھ اپنے روابط کو بہت زیادہ خوبصورت رکھنے کی کوشش کریں۔ بلا وجہ بحث و تکرار یا کوشش کریں کہ ان کی سوچ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہی معاملات کو انجام دیں، یا پھر اگر وہ آپ سے کچھ شیئر کر رہے ہیں، کچھ مذاق کر رہے ہیں، کچھ چیزیں سوال کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کا لہجہ جو ہے اس میں بہت زیادہ نرمی اور شائستگی رہنے کی انڈیکیشنز رکھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے ریلیٹیوز کے ساتھ مل کے جو مشترکہ طور کے اوپر آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ کافی حد تک خوبصورت نظر آتے ہیں کہ مشترکہ طور کے اوپر کیے گئے کام آپ کے لیے کافی حد تک مثبت ہیں۔ ایون آپ کے مشترکہ نوعیت میں جو ایکسپنسز بڑھ چکے تھے، مشترکہ معاملات میں جو حاسدین کی طرف سے آپ کی چھوٹی چھوٹی پرابلمز، ریشہ دوانیاں چل رہی تھیں، یا آپ کا شریک کار کے ساتھ ریلیشن تھوڑا سا خرابی کا شکار تھا، دوبارہ سے انشاءاللہ ٹھیک اور بحال ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ازدواجی ریلیشن شپ آپ کے کافی حد تک خوبصورت نظر آتے ہیں کہ آپ کی ازدواجی زندگی میں کافی حد تک انشاءاللہ مثبت پہلو اجاگر ہو پائیں گے۔ شریک ہمسفر جو ہے آپ کی زندگی کا، وہ آپ کے لیے کافی حد تک سپورٹیو نظر آتا ہے، آپ کو وقتاً فوقتاً نہ صرف سپورٹ کر پائے گا بلکہ اس کی سوچ میں بھی کافی حد تک مثبت پہلو اجاگر رہ پائیں گے، اور اس کی سوچ کے جو چھوٹے چھوٹے وہم خدشات تھے وہ ماضی کا حصہ ہوں گے، اور اسی منتھ میں چیزیں کافی مثبت اور بحال ہونا شروع ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے آپ کا ریلیشن کافی حد تک انشاءاللہ اسٹرینتھن ہوگا۔ آپ لوگ کے ایسے معاملہ جو کہ وراثتی نوعیت کے ہوں یا لٹیگیشن سے ریلیٹ کرتے ہوں، وراثتی پرابلمس تھوڑا سا سارٹ آؤٹ کی طرف تو جائیں گی، لیکن پھر بھی وراثتی میرر جب بھی آپ لوگ سارٹ آؤٹ کرنے بیٹھیں تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ کے لہجے میں نرمی ہو۔ آپ لوگوں نے بحث و تکرار بالکل نہیں کرنی، ادروائز بحث و تکرار طول پکڑے گی اور جلد بازی یا غصے میں چیزیں خراب ہو سکتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ وراثتی پرابلم جب بھی سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ لوگ بیٹھ رہے ہیں، آپ لوگ کوشش کریں تھوڑا سا خاموش رہیں اور بہت ٹو دا پوائنٹ اور لمیٹڈ ہوگی گفتگو کریں تو زیادہ مناسب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لٹیگیشن کے حوالے سے معاملات کو دیکھا جائے تو یہ پورا مہینہ لٹیگیشنز کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں یہ تھوڑی سی انسرٹن رہیں گی، چیزیں کبھی اچھی، کبھی بری اور کبھی میانہ، تھوڑا سا انسرٹنٹی رہتی ہوئی نظر آتی ہے آپ لوگوں کے ایسے تمام معاملات میں جو کہ بیسکلی آپ لوگوں کے لٹیگیشن سے جڑے ہوئے ہیں، یا پھر آپ لوگوں کے ایسے تمام معاملات میں جو کہ تعلیمی غرض و مقاصد سے ہیں، کیونکہ تعلیمی معاملات میں بھی چیزیں اتنی زیادہ پازیٹیو نہیں ہیں شاید جتنا آپ کو لگ رہی ہیں، اضافی محنت کی اشد ضرورت ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا مہینہ آپ لوگ کے کریئر، کاروبار، روزگار کے لحاظ سے دیکھی جائیں تو معاملات زندگی کافی حد تک سہل اور آسان نظر آتی ہیں، اور بالخصوص اگر آپ لوگ خاص مقاصد کے تحت کسی کے ساتھ مل کے مشترکہ بنیادوں پہ بھی کام شروع کرنا چاہیں تو تب یہ چیزیں کافی حد تک آپ لوگوں کے لیے مثبت ہی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے سوشل لنکس کافی حد تک ڈیولپ نظر آتے ہیں، اور سوشل لنکس نہ صرف ڈیولپڈ ہیں بلکہ آپ لوگوں کے حلقہ احباب کی جانب سے آپ لوگوں کو عملی طور کے اوپر معاونت بھی انشاءاللہ نصیب رہ پائے گی۔ اب گفتگو کرتے ہیں ہم لوگ آپ کے آخری ہفتے کی بات کریں تو بیسیکلی آخری ہفتے میں آپ لوگوں کا میجر پلانٹ جو کہ ریٹروگریشن کی پوزیشن اختیار کر رہے ہیں، جس میں سیٹرن اور اس کے علاوہ کمیونیکیشن کا پلانٹ مرکری کی ریٹروگریشن اور سیٹرن کی ریٹروگریشن کی وجہ سے خانگی طور کے اوپر چیزیں تھوڑا سا احتیاط طلب ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بات چیت کا عمل یا پھر خواہشات کے لحاظ سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی احتیاط طلب رہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو سوشل لنکس، فیملی میٹرز، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ آخری ویک میں آپ لوگوں کے لیے خاصی احتیاط کن ہوں گی۔ اس کے علاوہ آخری ہفتے میں لگنے والا چاند گرہن جو کہ 26 مئی کو لگ رہا ہے، اور 26 مئی کو لگنے والا جو چاند گرہن ہے، آپ لوگوں کو علم ہے کہ چاند گرہن میں 2 رکعت نماز آیات پڑھی جاتی ہے، اور چاند گرہن کے اکارڈنگلی یہ ہوگی نماز خسوف۔ تو نماز خسوف لازمی طور کے اوپر ادا کریں، اور اس کے علاوہ 26 تاریخ کو ہی آپ لوگوں نے حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا صدقہ ضرور دینا ہے۔ اس کے علاوہ پورے مہینے میں اپنے آپ کو تھوڑا سا پازیٹیو موٹیویٹ رکھنے کے لیے، ڈیسیژن میکنگ کو مثبت رکھنے کے لیے آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ بیسیکلی آپ لوگ کو رہے گا ہر منگل حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ سیجیٹیریس، برج قوس کے حامل جو لوگ ہیں، بیسیکلی یہ پورا مہینہ اگر ہم لوگ انالائز کریں تو یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے نظر بد کے لحاظ سے بہت زیادہ احتیاط کا حامل ہے کہ نظر بد آن اینڈ آف رہ سکتی ہے، اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو کنٹرول اشد کرنے کی ضرورت رہے گی۔ نظر بد کے لیے آپ لوگ وقفہ سے صدقات بھی لازمی طور کے پر دے دیں رہیں تو معاملات زندگی آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک پازیٹیو رہ سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے مہینے کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ماہ مئی آپ لوگوں کے لیے مالی لحاظ سے کافی حد تک خوش وقت ہے۔ فائنینشلی طور کے اوپر کچھ خاص اتنی زیادہ پرابلمز رہتی ہوئی نظر نہیں آتی، آپ کو جب اور جتنے کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نواز دے گا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس پورے مہینے میں آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہو رہا ہے، خانگی ماحول خوشگواری کے مراحل کی طرف داخل ہو رہے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ سفر کریں گے تو سفر آپ لوگوں کے لیے نہ صرف وسیلہ ظفر ثابت ہوگا بلکہ سفر سے آپ کی جتنے بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں، جتنے بھی اغراض و مقاصد ہیں آپ کو سفر کو لے کے، تو سفر کے لحاظ سے ہر طرح کے آپ لوگوں کے مقاصد انشاءاللہ فلفل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اسپیشلی آپ لوگوں کے عزیز و قارب رشتہ دار اور بہن بھائی، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کی بحالی نظر آتی ہے، ان کے ساتھ آپ کے معاملات زندگی مثبت رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے جو کلیشز چل رہے تھے وہ انشاءاللہ کوشش کرنے سے خاتمے کی طرف بڑھ جائیں گے، اور سب سے میجر چیز جو آپ کی زندگی میں ریلیشن شپ کے حوالے سے ہونے جا رہی ہے وہ نیا اسلامی چاند نکلنے کے بعد سے ہوگی۔ جیسے ہی ماہ شوال کا چاند نکلے گا آپ کی ریلیشن شپ میں مزید اور زیادہ خوبصورتی آنا شروع ہو جائے گی، غلط فہمیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور نہ صرف حاسدین کی طرف سے جو ریشہ دوانیاں کی گئی ہیں، ایسے حاسد بھی منظر عام کے اوپر آ جائیں گے، اور ایکسکیوزز کا سلسلہ بھی آپ کو دوسروں کی طرف سے دیکھنا پڑے گا، جو کہ کھلے دل سے تسلیم کر لینا آپ کے لیے زیادہ مثبت اور پازیٹیو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ایسے تمام معاملات جو کہ سواری، پراپرٹی، یہاں پھر آپ لوگوں کے ایگریکلچر سے لنک اپ کرتے ہیں، اس پورے مہینے میں کافی حد تک آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو رہیں گے، خوش بخت رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ایسی تمام انویسٹمنٹس جو کہ آپ لوگ وہیکل میں یا پراپرٹی میں کر رہے ہیں یا پھر گھریلو تزئین و آرائش کی طرف کر رہے ہیں تو کافی حد تک آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ فروٹفل ثابت ہوں گے۔ رومانوی زندگی آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ معیاری نظر آتی ہے کہ آپ کا شریک محبت جس سینسٹیوٹی کا شکار تھا، بلا وجہ پرابلمس کا شکار تھا، تھوڑا غصے میں تھا، تو وہ غصہ نہ صرف ختم ہو جائے گا بلکہ آپ لوگوں کا ریلیشن مزید اور زیادہ پیورٹی کی طرف چلا جائے گا۔ آپ لوگ اگر صاحب اولاد ہیں اور اولاد کے روز و شب کی وجہ سے آپ لوگ جس پریشانی سے گزر رہے تھے وہ پریشانیاں کافی حد تک انشاءاللہ خاتمے کی صورت اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور آپ کی اولاد کی جو سینسٹیوٹی تھی، جو سوچ سمجھ کا معیار اتنا اچھا نہیں تھا، اس میں مثبت پہلو انشاءاللہ کو اجاگر ہونے سے آپ کو ذہنی تفکرات سے بھی نجات ملے گی۔ فزیکل ہیلتھ آپ لوگوں کی کافی حد تک انشاءاللہ امپرووڈ ہے، لیکن صرف نظر بد کے لحاظ سے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا موریل کے طور کے اوپر لو فیل کر سکتے ہیں، جو کہ چیزیں آپ لوگ مثبت بنا سکتے ہیں وقفہ سے صدقہ کی صورت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا کریئر، کاروبار، روزگار کے لحاظ سے معاملات زندگی کو دیکھا جائے تو ملازمتی معاملات میں چیزیں کافی حد تک انشاءاللہ مثبت ہیں، جو عہد کر رہے ہیں وہ پورا بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ لوگوں کے کمپرومائزز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے کولیگ کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ، تو کافی حد تک معاملات زندگی آپ کے ملازمتی اعتبار سے انشاءاللہ مثبت نظر آتے ہیں۔ اور یہی صورتحال آپ کی مشترکہ مفادات کے کاموں میں بھی ہے کہ مشترکہ مفادات کے کاموں میں کمپرومائزز، عہد کا سلسلہ اور تجدید کا سلسلہ بھی آپ کے شریک کار کے ساتھ رہتا ہوا نظر آئے گا، اور مشترکہ معاملات میں آپ کو مالی مفادات کا یقینی طور کے اوپر انشاءاللہ حصول بھی مل پائے گا۔ اس کے علاوہ ازدواجی زندگی سے جڑی ہوئی چیزوں کو دیکھا جائے تو شریک ہمسفر جو کہ آپ کی زندگی کا ہے، اس کے سوچ اور مزاج میں تھوڑا سا انسرٹنٹی کے خیالات رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان انسرٹن چیزوں کو آپ لوگ پازیٹیو بنا سکتے ہیں اپنی مثبت
حوصلہ مندی کے ساتھ. تو چیزیں تھوڑا سا شریک حیات کے ساتھ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ڈسکس لازمی طور کے اوپر رکھنا چاہیے. بہت زیادہ خاموشی یا بہت زیادہ چیزیں رلائی کر دینا ان کے اوپر قطعی طور کے اوپر نامناسب رہیں گی. چیزوں کو لازمی طور کے اوپر ڈسکشن میں رکھیں، اسپیشلی لاسٹ ویک میں جب مرکری کی ریٹروگریشن ہونے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ایسے تمام معاملات جو کہ وراثتی نوعیت کے ہیں یا لٹیگیشن کے اعتبار سے ہیں، تھوڑا سا چیزیں آپ لوگوں کے لیے مناسب رہیں گی. کوئی بہت زیادہ اچھی اور آپ کی خواہشات کے مطابق تو نہیں ہوں گی، لیکن بہت زیادہ لو بھی نہیں ہوں گی. قدرے تھوڑا سا مناسب پوزیشن کی طرف رہتی ہوئی نظر آتی ہیں، وراثتی اور لٹیگیشن سے جڑے ہوئی چیزیں. لیکن آپ لوگوں کے ایسے تمام معاملات جو کہ تعلیمی اغراض و مقاصد سے ہیں یا پھر بیرون ملک سفر یا بیرون ملک کیے گئی انویسٹمنٹ سے ہیں، تو ایسے تمام معاملات آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوش بخت نظر آتے ہیں. اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے یہ پورا مہینہ کافی حد تک مثبت ہے کہ آپ لوگ اپنے حسب منشا نتائج اخذ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے تمام لوگ جو کہ ٹریڈنگ کا کام کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگ بیرون ملک یا اپنی ایسی جگہ جو کہ آپ کے آبائی شہر یا وطن سے دور ہو، اس جگہ کے اوپر رہ کے کام کر رہے ہیں، تو کافی حد تک آپ لوگوں کے ایسا روزگار بھی آپ لوگوں کے لیے مثبت نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ذاتی بزنس کی اگر بات کی جائے تو ذاتی بزنس کے لحاظ سے یہ پورا ہی مہینہ تھوڑا سا احتیاط کا حامل ہے. اسپیشلی نئی انویسٹمنٹس، نئے معاہدے یا پھر کسی نئے افراد کے اوپر ٹرسٹ کرنا یا کسی نئی کمپنی کے ساتھ مل کے کام کرنا انڈیویجولی طور کے اوپر، تو ذاتی بزنس کے لحاظ سے چیزیں تھوڑی سی احتیاط کی حامل ہیں. اور کوشش کریں کہ ذاتی بزنس کے لحاظ سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں آپ لوگ جو بھی ریفارمز کر رہے ہیں، جو بھی تبدیلیاں کر رہے ہیں، اول تو ریفارمز کریں نا، اگر کر رہے ہیں تو اس کو آپ لوگ تجربہ کار لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ڈسکس کریں اور اس کے بعد فائنل کریں، تو معاملات آپ کے لیے زیادہ مثبت رہ پائیں گے. اس کے علاوہ حلقہ احباب کی بات کی جو حلقہ احباب آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوش آئند نظر آتا ہے اور کوشش کرنے سے آپ کو سپورٹ بھی کر پائے. اس کے علاوہ اس پورے مہینے کی اگر ہم لوگ بات کریں تو جو آخری ہفتہ ہے، اس پورے مہینے کا جو آخری ہفتہ ہے جس میں سیٹرن کی ریٹروگریشن ہے، مرکری کی رجت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 26 مئی کو لگنے والا چاند گرہن ہے، جو کہ ایک مکمل چاند گرہن ہے، جو کہ دوپہر کے ٹائم پاکستان میں تو نظر نہیں آئے گا، لیکن 26 مئی کو لگنے والا جو چاند گرہن ہے اس کے اثرات منفی بہرحال مرتب ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کے زائچے میں لگ رہا ہے، بیسیکلی آپ کے اسنڈنٹ میں تالے کے گھر میں لگ رہا ہے. اور تالے میں لگنے والا گرہن آپ کو مینٹلی طور کے پر تھوڑا سا ویک ڈیسیژن میکنگ یا خیالات کو منتشر کر سکتا ہے، کانفیڈنس لیول کو لو کر سکتا ہے. تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ لوگ 26 مئی کو گرہن سے پہلے یا گرہن کے دوران آپ لوگ 2 رکعت نماز خسوف لازمی طور کے پر ادا کریں اور 26 تاریخ کو ہی حسب توفیق سفید رنگ کی کسی بھی چیز کا صدقہ لازمی طور کے پر دیں تاکہ گرہن کے منفی اثرات سے آپ لوگ محفوظ رہ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ پورے مہینے کی جو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آپ لوگ اپنا صدقہ دیں گے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا بیسیکلی رہے گا حسب توفیق لال رنگ کی چیز کسی بھی منگل والے دن. کیپریکان برج جوتی کیپریکانینز کے حامل جو لوگ ہیں، پورا ماہ مئی اگر ہم لوگ انالائز کریں بیسیکلی تو پورے مہینے میں آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوش بخت اقدامات نظر آتے ہیں. صرف 24 تاریخ کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ آپ لوگوں کے لیے احتیاط طلب ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں گفتگو کرتے ہیں. لیکن پورا مہینہ اگر ہم لوگ دیکھیں 25 تاریخ تک تو آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت نظر آتے ہیں. سب سے امپورٹنٹلی آپ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ بہت زیادہ انشاءاللہ ریفارم رہتی ہوئی نظر آئے گی. آپ کی ڈیسیژن میکنگ بہت زیادہ پازیٹیو رہتی ہوئی نظر آئے گی. آپ لوگ جو بھی سوچ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی تخیل رکھ رہے ہیں، کوشش کرنے سے تخیل کو حقیقت کا رنگ دے سکیں گے، حقیقت کا رنگ دے سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بیسکلی آپ لوگوں کی فائنینشیل پوزیشن بہت زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے. آمدنی کو بڑھانے کے مواقع، آمدنی کو مزید اور زیادہ نہ صرف بڑھانے کے مواقع بلکہ کچھ نئے بزنس، نئے کام میں انویسٹمنٹس آپ کی رہتی ہوئی نظر آتی ہے، جو کہ بیسکلی پورا ہی مہینہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوش بخت ہے. کچھ نئے تجربات، نئے کاموں کی طرف آپ کی شمولیت، نئی سوچوں کی طرف، زندگی کی کچھ نئی راہوں کو آپ لوگ تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے کریئر کو بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے، گرو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور متوقع طور کے اوپر مشترکہ نوعیت کے جتنے بھی کام ہیں ان میں آپ لوگ دوبارہ سے کچھ نئے سرے سے تجدید کر سکتے ہیں، کچھ نئے سرے سے ریفارمز کر سکتے ہیں. اور یہ ایسی تمام ریفارمز ہوں گی جو بیسکلی آپ لوگوں کی زندگی میں مشترکہ نوعیت کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں مالی طور کے اوپر ایک خوش بختی کا ثمرہ آپ کی زندگی میں لے کے آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا مہینہ سفر کے اغراض و مقاصد کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سفر جب بھی کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ وسیلہ ظفر ثابت ہوگا. سفر سے آپ کے جتنی بھی فائنینشیل بینیفٹس جڑے ہوئے ہیں وہ کافی حد تک انشاءاللہ پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کے عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائی پورا مہینہ آپ کے ساتھ اپنا تعاون بحال و برقرار رکھے ہوئے نظر آتے ہیں. ایون ایسے تمام لوگ جو کہ آپ سے ناراض ہیں، آپ کے ساتھ سوچ میں تھوڑا سا دور ہیں، ان کے ساتھ بھی کوشش کرنے سے تجدید کے مراحل جاری ہو سکتے ہیں. اسپیشلی جیسے ہی نیا اسلامی چاند نکلے گا ماہ شوال کا،
تو تجدید مراسم کے لیے آپ کے لیے بہت اچھی راہیں انشاءاللہ کھل جائیں گی کہ ذرا سی کوشش کریں گے تو آگے سے بہت اچھا رسپانس ملے گا. ایون محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے نئے اسلامی چاند کے بعد کے جو ٹائم فریم ہے وہ کافی حد تک انشاءاللہ مثبت ہے کہ آپ لوگ اظہار محبت کر سکتے ہیں, رومانوی معاملات میں پازیٹیوٹی لے کے آ سکتے ہیں, حساسیت کو کم کر سکتے ہیں, شریک محبت کی سوچ میں مثبت پہلو اجاگر کر سکتے ہیں, یا پھر محبت کو شادی کے اوپر منتہا کرنے کے لیے بھی ایون پیغام بھجوائیں تو کافی حد تک اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو اچھا صلہ اور رسپانس ملے گا. اس کے ساتھ آپ لوگوں کے خانگی ماحول کی بات کیجیے تو خانگی ماحول میں چیزیں کافی حد تک انشاءاللہ خوش بخت نظر آتی ہیں. آپ کے فیملی ممبرز آپ کے ساتھ اپنا تعاون بحال و برقرار رکھے ہوئے نظر آتے ہیں. ایون آپ لوگوں کے ایسے تمام معاملات جو کہ زمین جائیداد پراپرٹی کی سواری کے ساتھ لنک اپ ہیں اور ایسے تمام معاملات میں آپ لوگ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے ایسے تمام معاملات میں کی گئی انویسٹمنٹس بھی آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت ثابت ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ایسے تمام معاملات جو کہ بیسکلی آپ لوگوں کے پراپرٹی سے لنک اپ کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگوں کے مشترکہ نوعیت سے ہیں یا پھر آپ لوگوں کے ایسے انڈیویجول کام ہے جو کہ ٹریڈ سے لنک اپ کرتے ہیں, ایگریکلچر سے لنک اپ کرتے ہیں یا پھر لیکوڈ فارم میں جتنی پروڈکٹس ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کا بزنس لنک اپ کرتا ہے تو یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوش بخت ہونے والا ہے. فائنینشلی طور کے اوپر بینیفٹس ملنے والے ہیں, کام کی گروتھ ملے گی, درپیش مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ انشاءاللہ آ سکے گا. آپ لوگوں کی فزیکل ہیلتھ کی بات کی جو صحت جسمانی کافی حد تک مثبت ہے, لیکن صرف آپ لوگ جب روڈ پہ سفر کر رہے ہیں, جب بھی روڈ کے اوپر سفر کر رہے ہیں, چاہے پیدل ہو چاہے گاڑی پہ ہو موٹر سائیکل کے اوپر ہو, آپ لوگوں نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے کہ چوٹ وغیرہ کی انڈیکیشنز نہ لگ پائیں. آپ لوگوں نے جب بھی گھر سے نکل رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے لازمی طور کے اوپر کوئی قرآنی صورت پڑھ کر نکلیں یا پھر نادیلی صغیر کا دم اپنے اوپر لازمی طور کے اوپر کر کے نکلیں اور ہو سکے تو صدقہ ضرور دے کے گھر سے نکلیں. ادروائز باقی کوئی میجر فزیکل ہیلتھ کی پرابلمز آپ کو اتنی کچھ رہتی ہوئی نظر نہیں آتی, لیکن آپ کے جو کام کی جگہ پہ ہے, آپ کے کو ورکرز, آپ کے ماتحت, آپ کے حکام, ان کے ساتھ قطعی طور کے اوپر آپ کو کوئی بحث نہیں کرنی. کوئی بھی کام ہے یا ایون آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی ہے, اور اگر ایون آپ کی کوئی کوتاہی نہیں بھی ہے تب بھی آپ کے ذمہ کچھ اضافی کام سونپا جا رہا ہے, کچھ آپ کو اضافی طور کے اوپر تھوڑا سا دوبارہ سے کام کرنے کو کہا جا رہا ہے, تو تب بھی کوشش کریں کہ آپ لوگ خاموشی سے کام کو انجام دے لیں بجائے اس کے کہ آپ لوگ آگے سے بحث شروع کر دیں, کیونکہ بحث طول پکڑے گی اور کام کی جگہ کے اوپر بحث جو ہے آپ کے لیے پرابلمٹک ہو سکتی ہے. آپ لوگ مشترکہ نوعیت کے کام اس پورے مہینے میں کافی خوش رنگ رہیں گے. شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعاون کافی حد تک انشاءاللہ مثبت و بحال رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ایسے تمام معاملات جو کہ وراثتی نوعیت کے ہوں یہاں پہ لٹیگیشن کے صورت میں ہے, وراثتی اور لٹیگیشن ہر دو اعتبار سے چیزیں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ خوش بخت نظر آتی ہیں. ذرا سی کوشش کرنے سے یا تجربہ کار لوگوں کی رائے کے اکارڈنگلی آپ لوگ اگر سٹیپس لے رہے ہیں تو تب بھی کافی حد تک آپ کو کامیابی انشاءاللہ مل پائے گی. اس کے علاوہ طالب علم حضرات کے لیے پورا مہینہ کافی حد تک خوش بخت نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں کے تعلیمی طور کے اوپر جتنے بھی معاملات ہیں وہ کافی حد تک آپ کوشش کر رہے ہیں تو اس کا ان ریٹرن آپ کو ڈیفینیٹلی طور کے اوپر ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی محنت رائے جاری ہیں یا اس کا رزلٹ نہیں آپ کو مل رہا, یا جتنی محنت آپ کر رہے ہیں اس سے رزلٹس کم مل رہے ہیں, ایسا قطعی نظر نہیں ہوگا. آپ لوگ جو ان پٹ دے رہے ہیں اس کا ڈیفینیٹلی طور پر آپ کو رزلٹس اور آؤٹ پٹ ڈیفینیٹلی طور پر مل پائیں گے. ایون ایسے تمام لوگ جو کہ بیرون ملک یا اپنی آبائی شہر سے دور رہ کے کسی جگہ کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا بھی نصیب اس پورے مہینے میں کافی حد تک انشاءاللہ مثبت نظر آئے گا. ایون کام, کریئر, کاروبار کے لحاظ سے یہ پورا مہینہ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک مثبت نظر آتا ہے, ماں سوائے جو آخری ہفتہ ہے جس میں مرکری کی ریٹروگریشن آتی ہے. آخری ہفتے کی اگر ہم لوگ بات کریں بیسکلی 24 کے بعد, کیونکہ آپ کا لارڈ پلانٹ سیٹرن 24 مئی کے بعد ریٹروگریٹ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ ویک میں ہی مرکری کی ریٹروگریشن بھی ہے جو کہ کمیونیکیشن کا پلانٹ ہے. اور اس کے علاوہ 26 مئی کو ہونے والا سال کا پہلا چاند گرہن جو کہ آپ کے ذائچے میں ہوگا, کیونکہ 12ویں گھر میں, لیکن 12ویں گھر میں ہونے کے ساتھ ساتھ پھر بھی احتیاط آپ کے اوپر لازم رہے گی. تو 26 مئی کو آپ لوگوں نے حسب توفیق صدقہ ضرور دینا ہے کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے لازمی طور کے اوپر 2 رکعت نماز آیات ادا کرنی ہے, اور اسپیشلی چاند گرہن ہے تو چاند کے لیے آپ لوگ ادا کریں گے 2 رکعت نماز خسوف. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے جو احتیاط برتنی ہے اپنے ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے, پورے لاسٹ ویک میں جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں, چیزوں میں ریفارمز کر رہے ہیں, تبدیلیاں کر رہے ہیں, ایون رشتوں میں بھی کوئی چیز انجام دینی ہے تو تب بھی آپ لوگوں کو اپنے الفاظ کو بہت زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی ہے. اور کوشش کریں کہ مخلصین اور تجربہ کار لوگوں کے مشاورت کے بعد ہی آخری ہفتے میں کوئی بھی تبدیلی یا فیصلہ کریں تو آپ کے لیے زیادہ پازیٹیو رہے گا. اس پورے آپ لوگ مہینے کا جو بیسکلی صدقہ دیں گے وہ پورے مہینے کا آپ لوگوں کا جو صدقہ ہے وہ آپ لوگوں کا حسب توفیق رہے گا ہر ہفتے والے دن کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا. ایکویریس برج دلو, برج دلو کے حامل جو لوگ ہیں آپ لوگوں کو اس پورے منتھ آف مئی کو انالائز کریں تو بیسکلی یہ پورا مہینہ
ماں سوائے آخری ہفتے کے آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک روحانیت سے بھرپور نظر آتا ہے. سوچ میں مثبت پہلو اجاگر ہیں. جہاں پہ سوچ میں مثبت پہلو اجاگر ہیں، پازیٹیوٹی کے حامل آپ لوگوں کے ہر قدم کے اوپر مثبت اقدامات، مستحکم فیصلے، ثابت قدمی کے ساتھ جو بھی کام شروع کر رہے ہیں اس کو آپ لوگ بڑی خوبصورتی کے ساتھ پایا تکمیل تک لے کے جانے کی قابلیت بنائے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پورا ہی مہینہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوبصورت ہے. اسپیشلی آپ لوگوں کے کاموں کی تکمیل کو لے کے، آپ لوگوں کے ڈیسیژن میکنگ کو لے کے، آپ لوگوں کے حالات کا تجزیہ کرنے کے حوالے سے آپ لوگ معاملات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ انالائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگ ان کو تبدیل کی بھی کریں گے، ڈیسیژن میکنگ بھی کریں گے. ایون آپ لوگ نہ صرف اپنی زندگی میں کچھ مثبت پہلو شامل کر پائیں گے، بلکہ آپ لوگوں کی زندگی سے جڑے ہوئے ایسے لوگ جو کہ آپ کے قریبی دوست ہوں، آپ کے فیملی ممبرز ہوں، یا جن کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں، یا آپ کے شریک حیات، آپ کی اولاد، آپ جس فرد سے محبت کرتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کی زندگیوں میں بھی آپ کی ذات کی وجہ سے مثبت پہلو شامل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جو انسرٹینٹی آپ لوگوں کے مزاج میں پچھلے مہینے سے شامل ہے، جو غیر مستقل مزاجی یا جو تھوڑی سی اوور کانفیڈنس کا لیک ہونا، یا پھر بیسکلی آپ لوگوں کا تھوڑا سا مزاج میں حساسیت کا ہونا، جو پچھلے مہینے سے آپ کے سوچ اور مزاج میں شامل ہے، یہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ اس مہینے میں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ ایک مستحکم اور مثبت فیصلوں کے ساتھ آپ نے اس پورے مہینے کی ابتدا کریں گے. اور نہ صرف ابتدا، آپ لوگ اسپیشلی جو رمضان کا نیا چاند شروع ہوگا، ماہ شوال کے بعد سے آپ کے خانگی ماحول، آپ کے ازدواجی زندگی، آپ کے رومانوی زندگی، آپ کی اولاد سے ریلیٹڈ چیزیں، ایون آپ لوگوں کے سواری سے جڑی ہوئی خواہشات، آپ کی پراپرٹی سے جڑے ہوئے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، اور آپ کے ایسے معاملات جو کہ دوسروں کے ساتھ خواہشات کے ساتھ لنک اپ ہوں، یہ تمام تر چیزیں بیسکلی آپ لوگوں کی ماہ شوال میں مستحکم انداز میں تکمیل کی طرف بڑھ جائیں گی، اور آپ کو روز و شب میں کافی حد تک خوبصورت اقدامات دیکھنے نصیب ہوں گے، جس کی وجہ سے ذہنی طور کے اوپر آپ لوگ کافی حد تک پرسکون کیفیت انشاءاللہ پورے ہی مہینے میں انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پورے مہینے میں آپ لوگوں کی فائنینشلی طور کے اوپر جتنے بھی پوزیشن ہیں، آپ لوگوں کے معاملات بہت بڑھتے ہوئے تو نظر نہیں آتے، لیکن ایک بیلنس کی پوزیشن پہ آ جائیں گے، جو کہ آپ کو اخراجات کی صورت میں فیس کرنے پڑ رہے تھے، یا پھر جو آپ لوگوں کو بلا وجہ فائنینشلی کرائسس کی صورت میں چیزیں پرابلمٹک تھیں، تو وہ مسائل کافی حد تک آپ کی زندگی سے اختتام پذیر ہوں گے، اور آپ لوگ ذہنی طور کے اوپر فائنینشیل پوزیشن پہ ایک استقامت کی پوزیشن پہ رہیں گے، اور ایک بیلنس قائم ہو جائے گا آپ کی مالی پوزیشن پہ بھی. ایک بہت اچھی چیز جو کہ آپ کے اس مہینے میں ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسے حاسد جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، اور وہ خفیہ طور کے اوپر رہتے ہوئے آپ کے کاموں میں رکاوٹ پیش کرتے رہتے ہیں، ایسے تمام حاسدین منظر عام کے اوپر آتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ کچھ مستحکم اقدامات بھی کر پائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اسی مہینے میں کچھ لوگ آپ کی زندگی سے اچانک سے نکل جائیں، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو کہ آگے چل کے آپ کے لیے قطعی طور کے اوپر صحیح نہیں ہیں. تو اس بارے میں بہت زیادہ افسوس کرنا آپ کے لیے اتنا زیادہ مثبت نہیں ہے. آپ کو بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ حاسد تھے آپ کی زندگی سے نکل گئے، آپ کے لیے پریشان کن معاملات نہیں کریٹ کر پائیں گے. سوشلی طور کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو و متحرک نظر آتے ہیں، جہاں پہ سماجی معاملات بہت ایکٹیو و متحرک ہیں، وہیں پہ آپ لوگوں کے حلقہ احباب میں وسعت بھی نظر آتی ہے، اور بڑے خوبصورت لوگ آپ کی زندگی میں شامل حال رہ سکیں گے. کریئر کے حوالے سے دیکھا جائے تو چاہے آپ ملازمت پیشہ ہیں، مشترکہ کام کر رہے ہوں، یا ذاتی بزنس کر رہے ہوں، ہر اعتبار سے آپ لوگوں کا کریئر کے لحاظ سے کافی حد تک معاملات انشاءاللہ پرسکون کیفیت میں چل پائیں گے. ملازمتی معاملات تھوڑا سا اتار چڑھاؤ کا شکار ہوں گے، لیکن بہت زیادہ کچھ پرابلمٹک چیزیں وہاں پہ بھی نظر نہیں آتی. ایون آپ کے جو کو ورکرز ہیں ان کے ساتھ آپ کے روابط کافی حد تک انشاءاللہ مستحکم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر آپ ملازمت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یا کسی حزم منشا ملازمت کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اچھی تواریخ کا انتخاب لازمی کریں. اور اچھی تواریخ آپ کی ہو سکتی ہیں ماہ شوال کے چاند نکلنے کے بعد سے اگلا ایک پورا ہفتہ، یعنی کہ کچھ آلموسٹ 14 تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک کا جو ٹائم ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مثبت ہے، جو کہ آپ کسی بھی نئے کام کی ابتدا، نئی انویسٹمنٹس، یا پھر کسی جگہ کے اوپر سی وی ڈراپ کرنا ہو، اسائنمنٹ کی سبمیشن ہو، بہت زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ طالب علم حضرات کے لیے پورا ہی مہینہ کافی حد تک مثبت ہے، کہ آپ کے تعلیمی معاملات میں جو پرابلمز، ہرڈلز، مشکلات چل رہی تھیں، جو انسرٹنٹیز چل رہی تھیں، پہلا ہفتہ گزرنے کے بعد سے ہی آپ لوگوں کے تعلیمی معاملات میں یہ چیزیں انشاءاللہ ٹھیک اور بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے خوبصورت رومانوی زندگی کے اعتبار سے تو ہے، لیکن جو آخری ہفتہ ہے جہاں پہ عطارد کی رجت ہونے جا رہی ہے، اور جہاں پہ اسپیشلی سیٹرن کی ریٹروگریشن ہونے جا رہی ہے، تو یہ دو ایسی پلانٹری پوزیشنز ہیں جو کہ آخری ہفتے میں آپ لوگوں کے لیے احتیاط کن ہے. اور آخری ہی ہفتے میں
آپ لوگوں کو علم ہے کہ بیسکلی چاند گرہن بھی ہے جو کہ اس سال کا پہلا چاند گرہن ہے 26 مئی کو، اور گرہن کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو آخری ہفتہ ہے اس میں ایک تو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز آپ لوگوں نے ہائی نہیں رکھنی دوسروں کے ساتھ، اسپیشلی اپنے فرینڈس کے سرکل میں، رومانوی زندگی کے اعتبار سے، اولاد کے لحاظ سے آپ لوگوں نے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز کو ہائی نہیں رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے دوران گرہن یا گرہن سے پہلے 2 رکعت نماز آیات جو کہ چاند کے حوالے سے نماز خسوف ہوں گی اس کو ضرور ادا کیجیے گا، اور 26 تاریخ والے دن آپ لوگوں نے حسب توفیق سفید رنگ کی کسی بھی چیز کا صدقہ ضرور دینا ہے تاکہ گرہن کے منفی اثرات سے آپ لوگ محفوظ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے مہینے کے آپ لوگوں کی جو احتیاطی تدابیر دیکھی جائیں جو کہ آپ کو وراثتی معاملات میں، آپ لوگوں کے لیٹیگیشن کے حوالے سے معاملات میں، اور سب سے امپورٹنٹلی آپ لوگوں کے انشورنس کلیم رکے ہوئے معاملات کو جاری کرنے کے لیے جو صدقہ آپ لوگ پورے ہفتے میں وقفہ وقفہ سے دیں گے وہ بیسکلی آپ لوگوں کا ہوگا جمعرات والے دن حسب توفیق کسی بھی زرد رنگ کی چیز کا۔ پائسز برج حوت، پائسز والوں کا بیسکلی جو پورا مہینہ ہے، ماہ مئی آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک مستحکم اور مثبت نظر آتا ہے۔ جو تھوڑی سی حساسیت آپ کے مزاج میں شامل تھی پچھلے مہینے میں، اور وہ حساسیت یا وہ غیر مستقل مزاجی یا پھر وہ لیک آف کانفیڈنس جو کہ پچھلے مہینے میں آپ کے اوپر حاوی تھا، جو کہ پچھلے مہینے میں آپ کی زندگی میں شامل تھا، اس مہینے میں انشاءاللہ آپ کی زندگی سے وہ نکل جائے گا۔ کافی حد تک آپ لوگ مستحکم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کی سوچ، مزاج، حالات کا تجزیہ کرنا اور حالات کی نہیں صرف مکمل تصویر کشی کرتے ہوئے اپنی خانگی، ازدواجی، فائنینشیل پوزیشن اور ایون اپنی پرسنل میرٹس کی آپ لوگ بڑی خوبصورتی کے ساتھ مستحکم فیصلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کچھ مستحکم اقدامات بھی، ایون کچھ تبدیلیاں، کچھ ریفارمز آپ لوگوں کی خانگی ماحول میں، آپ کی نیچر میں، آپ کی عادات میں، ایون آپ کے ریلیشنز میں بھی نظر آتی ہیں۔ اور ریلیشنز پہ جہاں پہ تبدیلیاں ہیں وہ ہلکا احباب، سوشل لنکس، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کاروبار کے ساتھ جڑے ہوئے وہ لوگ جو کہ آپ کے لیے بلا وجہ سر درد اور پریشانی کا باعث تھے، ایسے تمام لوگوں کو آپ اپنی زندگی سے بالکل سائڈ کے اوپر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حاسدین کی حد بندی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے حاسدین ظاہری ہوں یا خفیہ ہوں۔ آپ لوگ ہر صورت میں اپنی زندگی کو مسائل سے پاک بنانے کے لیے تگ و دو کر سکیں گے، اور نہ صرف تگ و دو بلکہ اس میں کامیاب بھی رہیں گے۔ اور کامیابی کا یہ جو عنصر ہے یہ بیسکلی ماہ شوال کی جیسے ہی ابتدا ہوگی وسط مئی میں، تو آپ لوگوں کے معاملات میں مزید اور زیادہ تیزی آتی چلی جائے گی ذہنی طور کے اوپر صلاحیتیں بڑھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مستقل مزاجی کے حوالے سے، کیونکہ مستقل مزاجی کی ہی وجہ سے آپ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی معاملات انجام دے رہے ہیں، اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگ پایا تکمیل تک پہنچائیں گے، اور کام کے معیار کے ساتھ ساتھ اس میں خوبصورتی بھی اسی طرح شامل حال رہے گی۔ آمدنی کے لحاظ سے پورا مہینہ دیکھا جائے تو بیسکلی یہ پورا ہی مہینہ مالی پوزیشن کے لحاظ سے کافی حد تک مستحکم نظر آتا ہے، لیکن آپ لوگ اگر مل کے کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں مشترکہ بنیادوں کے اوپر یا انڈیویجولی طور کے اوپر ذاتی بزنس کر رہے ہیں، تو نئی انویسٹمنٹس کے لیے اتنا پائیدار نہیں ہے جتنا آلریڈی پہلے سے جو کام چل رہے ہیں، صرف انہی تک اپنی چیزوں کو محدود رکھیں، اور اگر انویسٹمنٹس آپ نے کرنی بھی ہے تو صرف اسی کام میں کریں جو پہلے سے چل رہا ہے، اسپیشلی مشترکہ طور کے اوپر اور انڈیویجولی طور کے اوپر۔ ملازمتی معاملات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوش بخت ہے کہ بیسک فائنینشلی میررز ایسے لوگ جو کہ ملازمت پیشہ ہیں، آپ لوگوں کی آمدنی کا بڑھاوا نظر آتا ہے۔ آپ لوگ اگر جاب کو سوئچ کرنے کا سوچ رہے ہیں، یا جاب کو سوئچ کرنے کے علاوہ ایسے لوگ جو کہ بے روزگار ہیں اور حسب منشا ملازمت کے شائق ہیں، تو کوشش کریں انشاءاللہ اس مہینے میں آپ لوگوں کو اچھی اور حسب منشا ملازمت بھی نصیب رہتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ لوگوں کے کو ورکرز، آپ کے ماتحت لوگ اور ایون آپ کے حکام آپ کے ساتھ روابط کافی حد تک خوشگوار بنائے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی ہی وجہ سے آپ لوگ اپنی ملازمتی ذمہ داریاں بھی بر وقت اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انجام دے پائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا جو ایک حلقہ ہے آپ کے کام کی جگہ کے اوپر، ان کے درمیان آپ کا عزت وقار اور رتبہ بڑھ پائے گا۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ پورا ہی مہینہ آپ لوگوں کے کانفیڈنس لیول کے بحالی کا ہے، خود اعتمادی کی بحالی کا سفر جاری ہے، اور جیسے جیسے کانفیڈنس لیول آپ لوگوں کا بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے آپ لوگوں کے تعلقات، ریلیشنز، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور آپ کے کو ورکرز کے ساتھ جن کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، یا پھر آپ کے پارٹنرز کے ساتھ کافی حد تک انشاءاللہ نکھرتے چلے جائیں گے، اور تجدید کا عمل بھی جاری رہے گا کچھ رشتوں میں جو کہ آپ کے فرینڈز کے سرکل کے حوالے سے ہیں۔ کچھ پرانے لوگ، پرانے دوست جو کہ بچھڑ کے جا چکے ہیں آپ کی زندگی سے، دوبارہ سے ان کے ساتھ آپ کا رشتہ بحال ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ پورا مہینہ بیسکلی تجدید کے عمل کے لیے اور کانفیڈنس کے بحالی کے عمل کے لیے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خانگی ماحول کی بات کی جائے تو خانگی ماحول بھی آپ کے لیے کافی حد تک مضبوط نظر آتا ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ جب بھی آپ کسی جگہ کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، چاہے گھر میں، کسی تقریب میں، یا پھر کام کی جگہ کے اوپر، فیملی ممبر کے ساتھ آپ نے قطعی طور کے اوپر کوئی بحث نہیں کرنی،
اپنے لہجے میں بہت زیادہ نرمی رکھنی ہے. حاکمانہ مزاج آپ لوگوں نے فیملی ممبرس کے ساتھ نہیں رکھنا، ادروائز فیملی ممبرس یہ چیز بالکل برداشت نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ آپ کے روابط خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. تو کوشش کریں صرف فیملی ممبرس تک اپنے حاکمانہ رویے کو تھوڑا سا کم رکھیں اور آپ لوگ بحث و تکرار سے گریز کریں، لہجے میں نرمی اور مٹھاس کا عنصر حاوی رکھیں. ادروائز خانگی ماحول میں کچھ اتنی زیادہ پرابلمز نہیں ہیں. اگر آپ لوگ اپنے مزاج کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ کے فیملی ممبرس کی طرف سے قطعی طور کے پر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ آپ اگر ان کو کوئی کام کہہ رہے ہیں تو وہ پورا نہ ہو، یا آپ اگر ان سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو وہ پورا نہ ہو. ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. صرف آپ کو اپنے مزاج کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. رومانوی زندگی کو دیکھا جائے تو معاملات محبت آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مضبوط و مستحکم نظر آتے ہیں. صرف آپ لوگوں کو جو کمر در اکرب کے ایام ہوں گے اس میں معاملات محبت تھوڑے سے سینسٹیو ہیں، اور کمر در اکرب کے ایام آپ لوگ زنجانی جنتری سے دیکھ سکتے ہیں ہر مہینے کے اعتبار سے. تو کمر در اکرب کے ایام میں معاملات محبت کے حوالے سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو کانشیس رہنا ہے کہ شریک محبت کے ساتھ بہت زیادہ ایسی چیز کا اظہار نہیں کرنا، ناراضگی کا یا بلا وجہ کسی ایسی بھی لہجے کا یا فکرے کا اظہار نہیں کرنا جو ان کی طبیعت کو ناگوار گزر سکتا ہے. اور کمر در اکرب کے ہی ایام وہ ایام ہوں گے جو صاحب اولاد افراد کے لیے اولاد کے روز و شب کے لیے بہت زیادہ احتیاط کے حامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ہیلتھ آپ لوگوں کی کافی حد تک انشاءاللہ مضبوط اور مستحکم نظر آتی ہے. آپ لوگوں کو مشترکہ معاملات کافی حد تک مضبوط اور مستحکم ہے، لیکن صرف وہی جو پہلے سے چل رہے ہیں. نئے کام کی ابتدا کے لیے یہ ہفتہ اتنا خوشگوار نہیں ہے. وراثتی معاملات، انشورنس کلیم، لیٹیگیشن کے حوالے سے معاملات دیکھے جائیں تو یہ حاسدین کی بد نظری سے بچاتے ہوئے آپ معاملات کو کسی رخ جاتے ہوئے انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ دیکھ سکیں گے، لیکن تکمیل کی طرف نہیں، لیکن ایک اچھی سمت جو ہے آپ کے لیٹیگیشن کے حوالے سے معاملات انشاءاللہ ان کے اوپر چل پڑیں گے. لیکن جو اسٹڈی کے حوالے سے میٹرز ہیں وہ بیسکلی آپ کے وقت کے ضیاع کی وجہ سے آپ بلا وجہ فضولیات میں اپنا وقت صرف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے تعلیمی معاملات بلا وجہ پریشان کن ہو سکتے ہیں. اس چیز کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو وقت دینے کی ضرورت ہے اور فضولیات سے تھوڑا سا اوائڈ کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے. ادروائز تعلیمی میدان میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی ذہنی پریشانی رہ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے سوشل لنکس دیکھے چاہیں تو کافی ڈیولپ نظر آتے ہیں. لیکن جو آخری ہفتہ ہے بیسکلی آخری ہفتہ جس میں سیٹرن کی ریٹروگریشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مرکری کی ریٹروگریشن ہے اور 26 مئی کو لگنے والا چاند گرہن جو کہ اس سال کا پہلا چاند گرہن ہے، اور گرہن جو کہ کمپلیٹ ہوگا کیونکہ دوپہر کے ٹائم میں ہے تو پاکستان میں تو نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کے اثرات پوری دنیا کے اوپر رہیں گے. تو اس لحاظ سے جو آخری ہفتہ ہے وہ آپ کے لیے ہر لحاظ سے احتیاط کن ہے. سب سے امپورٹنٹلی آپ کے ریلیشنز کو لے کے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوشل لنکس کے حوالے سے آپ کی خواہشات ان کے ساتھ لنک اپ، اور اس کے علاوہ کچھ ناگہانی اخراجات یا بزنس میں بلا وجہ کی رکاوٹیں، پریشانیاں. تو کوشش کریں کہ گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے ایک تو روحانی طور کے پر آپ لوگوں نے 2 رکعت نماز آیات لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ چاند گرہن ہے تو نماز خسوف آپ لوگ ادا کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جس دن گرہن لگ رہا ہے 26 تاریخ کو، اس دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا صدقہ ضرور دیں. اس کے علاوہ باقی پورے مہینے میں آپ لوگوں کی جو چیزیں تھوڑی چھوٹی چھوٹی ڈپریشن، پریشانی یا خرابی کی طرف ہیں، یا اپنے کانفیڈنس لیول کے پروسیس کو تھوڑا سا تیز کرنے کے لیے آپ لوگ جو پورے مہینے میں صدقہ دیں گے وہ صدقہ بیسکلی آپ لوگوں کا رہے گا ہر ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا. میرے آج کے اس پروگرام سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ نہ صرف اپنے ماہ مئی کو بلکہ اگلے آنے والے جو ماہ جون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ مئی کے اسلامی واقعات کی اہمیت و افادیت کے علاوہ عید کی خوشیوں کو بھی بڑی بخوبی طور کے اوپر انشاءاللہ انجوائے کریں گے. لیکن اس پورے منتھ میں آپ لوگوں نے جو شہادتیں ہیں، 2 جو بہت امپورٹنٹ شہادتیں ہیں، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت، اور اس کے بعد اس منتھ کے اختتام کے اوپر جا کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت. تو اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ عقیدت کے ساتھ آپ لوگوں نے عبادات اور وظائف کرنے ہیں، جیسے رمضان المبارک کی آخری عشرے میں آپ لوگ اس پورے منتھ میں کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عید کی خوشیوں کے بعد اپنوں کے ساتھ آپ لوگوں کی میل ملاقات چل رہی ہے، تو اس میں آپ لوگوں نے کووڈ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ احتیاطی تدابیر کرنی ہے، نہ صرف اپنی بلکہ اپنے عزیزوں کی، اپنے فیملی ممبرس کی، اور جس معاشرے میں آپ لوگ رہ رہے ہیں. ایڈوانس میں آپ لوگوں کو میری جانب سے، میری پوری ٹیم کی جانب سے عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہو، اور اپنا خیال رکھیں گا. انشاءاللہ مجھے دعا میں یاد رکھیں. آپ لوگوں سے بشرط زندگی پر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.